ناظرین، مخدوم حضرت سید بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہندوستان میں 19ویں اور 20ویں صدی کے مشہور ترین اکابر اولیاء کرام میں کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سید بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات اور کرامات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضور سید بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 21 جنوری 1861 عیسوی بمطابق 5 رجب 1297 ہجری کو بھارت کے صوبے مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے 15 کلومیٹر دور کامیٹی گاؤں محلہ گورا بازار میں ہوئی۔ ان دنوں کامیٹی میں انگریزی فوج کی چھاؤنی ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد سید بدر الدین فوج میں صوبیدار تھے۔ پیدائش کے وقت عام طور پر بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، مگر بابا صاحب پیدائش کے بعد بھی خاموش رہے۔ وہاں موجود عورتوں نے سمجھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کو رلانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں کی گئیں۔ ان کی پیشانی اور رانوں پر داغ دیے گئے، تب آپ تھوڑا رو کر پھر چپ ہو گئے۔ پھر یہ داغ آپ کے جسم مبارک پر آخر تک نمایاں رہے۔ حضرت سید بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید عبداللہ عرب سے آ کر مدراس میں مقیم ہو گئے اور پھر آپ کی اولاد مدراس کے ارد گرد میں پھیل گئی۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کولار میں بس گئے۔ آپ ہی کے خاندان کی وجہ سے یہ علاقہ کولار شریف کہلاتا ہے۔ اس خاندان میں کئی بزرگ ولی کامل تھے۔ آپ کے والد بزرگوار ملازمت کے سلسلے میں کامیٹی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کریم بھی صاحبہ مدراسی پلٹن کے صوبیدار شیخ میراسی صاحب کی صاحبزادی تھیں۔ مشہور ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی پیدائش کے وقت نہیں روئی تھیں، اس لیے انہیں مردہ سمجھ کر گھورے پر ڈال دیا گیا، اسی لیے انہیں گھورن بی بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کی عمر 1 سال تھی جب ان کے والد کی وفات ہو گئی، اور پھر 9 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کے سائے عاطفیت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کی نانی صاحبہ نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو شیخ صدیقی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے نانا شیخ میرا صاحب شیخ صدیقی تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کامیٹی کے مدرسے میں ہوئی۔ 15 سال کی عمر تک آپ نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی تعلیم حاصل کی۔ طالب علمی کے زمانے میں ایک دن مدرسے میں کامیٹی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب تشریف لائے۔ آپ نے حضرت بابا صاحب کو دیکھ کر مولانا سے فرمایا، تو اسے کیا پڑھاتا ہے؟ یہ تو ازل ہی سے سب کچھ پڑھ کر آیا ہے۔ اس واقعے نے حضرت بابا صاحب کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ مدرسے کے استاد حضرت شاہ عبداللہ صاحب سے واقف تھے اور انہیں صاحب کشف بزرگ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ شاہ صاحب دھیرے دھیرے بابا صاحب کے پاس آئے، اپنی جھولی میں سے ایک چھوارا نکالا، آدھا خود کھایا اور آدھا بابا صاحب کو دے دیا۔ بابا صاحب نے بھی بے جھجک آپ کا جھوٹا چھوارا کھا لیا۔ تب شاہ صاحب نے انہیں سبق دیا، کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ چھوارا کھاتے ہی بابا صاحب کی حالت بدل گئی، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کا یہی حال رہا۔ رکت طاری ہو گئی اور دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے بعد بابا تاج الدین نے دوسرے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا بند کر دیا، خلوت پسند ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت پڑھنے اور فکر کرنے میں گزارنے لگے۔ عربی، فارسی کے شاعروں اور صوفیوں کا کلام زیر مطالعہ رہتا تھا۔ مولانا روم اور حافظ شیرازی کے اشعار اکثر زبان پر رہنے لگے۔ اس طرح نہایت خلوص کے ساتھ آپ پڑھنے اور ظاہری علوم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ آپ نہ صرف نصاب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے بلکہ خارج میں بھی بہت کچھ سیکھ رہے تھے۔ آپ کھلے دل اور دماغ سے سچی انسانیت کا سبق پڑھ رہے تھے۔ پھر 1889 عیسوی میں کنان ندی میں پانی بڑھ جانے سے کامیٹی میں سیلاب آ گیا اور تقریباً آدھی آبادی تباہی کی لپیٹ میں آ گئی۔ بہت سے مکان بہہ گئے، اس میں بابا صاحب کے نانا کا مکان بھی شامل تھا، اس لیے ان کے ماموں عبد الرحمن صاحب کو ملازمت کرنی پڑی۔ اس وقت بابا صاحب کی عمر 18 سال تھی۔ ان کے ماموں صاحب نے انہیں فوج میں بھرتی ہونے کی صلاح دی، مگر نانی کی محبت آڑے آئی اور آپ فوج میں جاتے جاتے رک گئے۔ پھر 2 سال تک آپ مزید ملازمت سے دور رہے، لیکن 1881 میں جب آپ کی عمر 20 سال تھی تو آپ فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ملازمت کے لیے آپ نے بڑی مشکل سے نانی صاحبہ کو راضی کیا۔ آپ کا اونچا قد، مضبوط جسم اور عمدہ صحت فوج میں بھرتی ہونے کے لیے معاون ثابت ہوئے۔ بابا تاج الدین صاحب ناگپور کی رجمنٹ 13 میں سپاہی کے طور پر بھرتی کیے گئے۔ سن 1884 عیسوی میں آپ کی رجمنٹ ساگر کے لیے روانہ ہوئی اور کافی عرصہ تک وہیں قیام رہا۔ فوج کے ساتھ بابا صاحب نے کئی ممالک کا سفر کیا۔ فرانس کے دورے کے بعد بابا صاحب کی رجمنٹ نے حیدرآباد دکن میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہاں ایک امریکی افسر مسٹر بنیس کو بابا صاحب نے قرآن شریف کی تعلیم دی۔ یہیں ایک دوسرے فوجی افسر مسٹر ولیم نے بابا صاحب سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں وہ کلکتہ چلے گئے اور بقیہ زندگی ایک قبرستان میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اس قدر پابند تھے کہ نماز میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔
فوج کی ملازمت کے دوران بھی بابا صاحب ہمیشہ نماز اور ریاضت میں پابندی کرتے اور اس میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایک نظم و ضبط تھا۔ اپنے فوجی کاموں سے فارغ ہو کر بابا صاحب حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ پر چلے جاتے اور راتوں کو مجاہدہ کرتے تھے۔ اکثر راتوں کو آپ وہیں رک جاتے اور ساری رات ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ کی نانی صاحبہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ بہت پریشان ہوئیں کہ کہیں میرا نواسہ بگڑ تو نہیں گیا اور بری صحبتوں میں تو نہیں پھنس گیا۔ اس لیے ایک رات آپ کا پیچھا کرتی ہوئی درگاہ تک پہنچ گئیں۔ آپ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر واپس لوٹ آئیں اور نواسے کو بہت سی دعائیں دیں۔ جب صبح کے وقت حضور بابا صاحب درگاہ سے واپس ہوئے تو نانی صاحبہ نے ناشتے کے لیے کہا۔ بابا تاج الدین نے اپنے ہاتھ کے پتھر دکھا کر کہا، نانی اماں میں تو یہ لڈو پیڑے کھاتا ہوں، آپ میرے لیے ناشتے کی فکر نہ کریں۔ اس طرح جب آپ ساگر میں مقیم رہے، آپ معمول کے مطابق حضرت داؤد مکی صاحب کی درگاہ میں جاتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ رفتہ رفتہ آپ پر جذب طاری ہونے لگا اور ملازمت سے دل بھر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوجی افسر کے پاس پہنچے اور ملازمت سے سب کدوش ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ صوبیدار نے کہا، آپ کی ترقی ہونے والی ہے، ایسے میں ملازمت چھوڑنا مناسب نہیں۔ آپ نے فرمایا، میری جو ترقی ہونے والی ہے وہ تو مجھے مل گئی، آپ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر آپ نے وردی اتار کر رکھ دی اور فوجی احاطے سے باہر آ گئے۔ اس وقت آپ کے جسم پر ٹاٹ کا جبہ تھا۔ فوجی افسر نے سمجھا یہ پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے سب کو خبر کر دی۔ آپ کے ماموں عبد الرحمن کے سسر ظہور بیگ اسی پلاٹون میں تھے۔ انہوں نے آپ کی نانی کو فوراً کمیٹی میں اطلاع بھجوائی۔ یہ خبر سن کر ممتا کی ماری نانی فوراً دوڑتی ہوئی چلی آئیں۔ نانی جان نے ساگر میں آ کر نواسے کو جس حال میں دیکھا، اس سے انہیں بہت تکلیف پہنچی۔ بابا صاحب اپنے تن بدن کا ہوش بھلائے ساگر کے گلی کوچوں میں خاک چھان رہے تھے۔ انہیں نہ تو کپڑوں کا ہوش تھا اور نہ کھانے کا خیال، بس گھومے جا رہے تھے جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ کبھی کسی جنگل کی طرف منہ اڑ جاتا تو کبھی کسی پیڑ کے نیچے گھنٹوں مراقبہ میں بیٹھے رہتے۔ آپ کی نانی جان نے یہ سمجھا کہ یہ تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں کمیٹی لے آئیں۔ یہ 1887 عیسوی کی بات ہے۔ نانی کے دل میں مخدوم بابا تاج الدین صاحب کے پاگل ہونے کی بات بیٹھ چکی تھی اور وہ ان کا علاج کرانا چاہتی تھیں۔ ان کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیم اور ویر بلائے گئے، لیکن سب بیکار گیا اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تعویذ گنڈے بھلا اس عاشق کا کیا علاج کر سکتے تھے جس نے یہ روگ خود لگایا تھا؟ اب وہ معمولی انسان نہیں رہے تھے جس پر دواؤں یا دعاؤں کا اثر ہوتا۔ اب بابا صاحب پوری طرح مجذوب ہو چکے تھے، جنہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اللہ ہی اللہ ہوتا۔ اللہ رب العزت سے عشق کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس طرح بابا تاج الدین اکثر بھوکے پیاسے کبھی دھوپ میں کھڑے رہتے اور کبھی گلی کوچوں میں گھومتے دکھائی دیتے۔ اس راز سے ناواقف اور بے وقوف لوگ انہیں پاگل کہنے لگے۔ کمیٹی میں بچوں کے گروہ بابا کے پیچھے جھنڈ بنا کر گھومتے اور پتھر مارتے تھے، لیکن بابا صاحب کبھی ان پر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ وہ مسکراتے رہتے اور پتھروں کو اکٹھا کر لیتے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی بچوں کو روکتا تو بابا صاحب اس پر ناراض ہو جاتے۔ اسی بیچ بابا صاحب کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے ماموں عبد الرحمن ہی ان کے سرپرست بن گئے۔ وہ محکمہ جنگلات میں ملازم تھے اور چاندہ میں تعینات تھے۔ وہ کمیٹی آ کر بابا صاحب کو اپنے ساتھ چاندہ لے گئے۔ وہاں جنگلی قبائل اور جادو ٹونا کرنے والے بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ ان کے ماموں نے ان لوگوں سے بھی علاج کرایا، مگر سب بے سود رہا۔ بابا تاج الدین صاحب کا مرض تو لا علاج تھا، بھلا ان کا علاج کون کر سکتا تھا؟ سچے عاشق کے درد نہال کا علاج تو محبوب کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ پھر بابا تاج الاولیاء چاندہ کے گھنے جنگلوں میں گھومتے رہتے۔ کبھی چاندہ کے قدیم قلعے کے کھنڈرات میں جا کر یا کسی برج کے نیچے مراقبے میں بیٹھ جاتے۔ انہیں نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ کپڑوں کی ضرورت۔ جاڑا، گرمی یا برسات ان پر کوئی اثر نہ کرتے۔ یہ حالات دیکھ کر ماموں صاحب پھر انہیں کمیٹی میں چھوڑ گئے۔ اب شہر کمیٹی میں کوئی بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، اس لیے بابا صاحب سڑکوں پر آزاد گھومتے تھے۔ کبھی کسی پل کے نیچے اور کبھی کسی کھنڈر میں پڑے رہتے۔ کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر کسی نے کھانے کے لیے کچھ دے دیا تو کتوں کو کھلا دیتے تھے۔ تن پر کوئی کپڑا نہ ہوتا، بالکل برہنہ رہتے۔ اسی حالت میں 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں کے دوران آپ سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں۔ لوگوں میں یقین بیٹھ گیا کہ آپ ولی اللہ ہیں۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک سنار کا مکان پڑا۔ بابا صاحب نے کہا، بابو مکان خالی کر دے۔ سنار آپ کا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور مکان کو خالی کر دیا۔ اسی رات مکان میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسرے دن جب سنار نے اپنے گھر کو دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ بابا کی عزت اس کی نگاہ میں اور بڑھ گئی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بابا صاحب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درخت کے نیچے اس نے بابا صاحب کو پا لیا اور دوڑ کر قدموں میں گر پڑا۔ بابا صاحب نے اسے اور اس کے خاندان کو آفت ناگہانی سے بچا لیا تھا۔ اب تو بابا کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔
सैकड़ों जरूरतमंद बाबा साहब के पास आने लगे। लोगों की भीड़ आपको हर वक्त घेरे रहती थी। बाबा ताजुद्दीन औलिया जरूरतमंदों और अकीदतमंदों की रोज बरोज भीड़ से घबराने लग गए। अब कमेटी में आपके लिए कोई गोशे तन्हाई नहीं था। आपकी इबादत और रियाजत में भी खलल पड़ने लगा। आपको तन्हाई की जरूरत थी, इसलिए आपने एक तरकीब सोची। आपने फरमाया, हम पागल खाने जा रहे हैं। दूसरे ही दिन बाबा लेडीज क्लब जा पहुंचे, जहां कुछ यूरोपियन औरतें टेनिस खेल रही थीं। बाबा साहब बिल्कुल बरहना उन औरतों के बीच जाकर खड़े हो गए। अंग्रेज औरतों में कोहराम मच गया। उन्होंने पुलिस को बुलाकर बाबा साहब को उसके हवाले कर दिया और पागल खाने भिजवा दिया। आपकी दिली मुराद पूरी हो गई। आप पुलिस की मार खाकर हंसते रहते और फरमाने लगते, ओ जी हम पागल खाने जाएंगे। इस तरह एक वली पागल बनकर पागल खाने में पहुंच गया। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 31 साल थी। इस तरह ये वाक़या 1892 ईस्वी में पेश आया। पागल खाने के रजिस्टर में आपकी उम्र 31 साल 5 महीने 7 दिन दर्ज थी। वो तारीख 27 अगस्त 1892 ईस्वी और दिन जुमेरात था। हालत जज़ब भी एक तरह का पागलपन है। दुनिया वाले वलियों को हमेशा पागल ही कहते आए हैं, हालांकि वो अल्लाह के इश्क में अपने आप से भी गाफिल हो जाते हैं। पागल खाने में आपको तन्हाई मयस्सर थी और आप ज़्यादातर इबादत में मसरूफ़ रहते थे। इस तरह 16 साल आपने पागल खाने में काट दिए। इन 16 साल के दौरान अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें से कुछ वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं। 27 अगस्त 1892 ईस्वी को आप पागल खाने में दाखिल हुए थे, लेकिन उसी दिन आप कामेटी में घूमते हुए देखे गए, जबकि नागपुर से कामेटी काफ़ी दूर थी। पागल खाने के अंग्रेज अफसर का नौकर बाजार से सौदा खरीदने आया तो उसने बाबा साहब को हैरत से देखा और वापस लौटकर अपने अफसर को खबर दी। ये वही फौजी अफसर था जो मजिस्ट्रेट के हुक्म से बाबा साहब को पागल खाने तक पहुंचाकर आया था। खबर मिलते ही अंग्रेज अफसर गुस्से से पागल हो गया और फौरन घोड़े पर सवार होकर बाजार पहुंचा, जहां बाबा साहब एक दरख्त के नीचे धोनी जमाए हुए बैठे थे। अफसर गुस्से से पागल हो गया, घोड़ा दौड़ाकर नागपुर पहुंचा और जाते ही डॉक्टर पर गर्म होकर दरियाफ्त किया, कल जो पागल यहाँ पहुंचा था वो कहाँ है। डॉक्टर सटपटा कर रह गया और कहा कि वो अपनी कोठरी में बंद है। दोनों जल्दी जल्दी उस कोठरी पर पहुंचे जहां बाबा साहब बंद थे। अफसर ने हैरत से देखा कि बाबा ताजुद्दीन ठीक उसी हालत में कोठरी में बैठे थे जिस हालत में उसने उन्हें दरख्त के नीचे बैठे कमेटी में देखा था। ये मंजर देखकर अफसर के दिल में बाबा साहब से बेपनाह अकीदत पैदा हो गई और वो हर इतवार को बाबा साहब के दीदार के लिए बच्चों समेत आने लगा। उधर बाबा साहब का कमेटी में दीदार आम बात हो गई। कभी किसी अकीदतमंद के दरवाजे पर खड़े नजर आते और कभी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देते। पागल खाने के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल मजीद खान थे। एक रात उन्होंने बाबा साहब को पागल खाने में टहलते हुए पाया तो चौकीदार पर बहुत खफा हुए कि तुमने कोठरी को बंद क्यों नहीं किया। चौकीदार ने डॉक्टर साहब को ले जाकर दिखा दिया। कोठरी का ताला लगा था और बाबा साहब उसमें बंद थे। डॉक्टर साहब हैरान होकर कभी ताला देखते और कभी बाबा साहब को। इतने में अंदर से बाबा साहब बोले, क्या देखता है, हवा तो है, आती है और जाती भी है। डॉक्टर साहब कायल हो गए और उनके दिल में भी बेपनाह अकीदत पैदा हो गई और वो भी बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होने लगे। एक दिन एक पागल किसी चौकीदार की नज़र बचाकर भाग निकला। फिरार पागल की बहुत तलाश की गई मगर वो ना मिला। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान बहुत परेशान थे। बाबा साहब ने फरमाया, फिक्र मत करो, सुबह तक पागल खुद ब खुद आ जाएगा। दूसरे ही दिन वो पागल सुबह के वक्त पागल खाने के दरवाजे पर खड़ा पाया गया। नौकर उसे पकड़कर अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान ने दरियाफ्त किया, तुम कहाँ थे। पागल कहने लगा, हम अपने घर जा रहे थे, रास्ते में ताजुद्दीन भाई मिले और वो हमें यहाँ ले आए। मैं दरवाजे पर उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। अब आपके नौकर मुझे पकड़कर अंदर ले आए। ये वाक़यात देखकर डॉक्टर अब्दुल मजीद खान बाबा ताजुद्दीन साहब के सच्चे अकीदतमंद बन गए और अपने ज़ाती मामलात में भी बाबा साहब से मशवरा लेने लगे। एक बार डॉक्टर साहब को किसी काम से मुंबई जाना था। वो बाबा साहब के पास आए और मुंबई जाने की इजाज़त मांगी। बाबा साहब खामोश रहे। दूसरी बार डॉक्टर साहब ने वही अल्फाज दोहराए मगर बाबा साहब फिर खामोश रहे। लेकिन जब तीसरी बार उन्होंने वही बात की तो बाबा साहब बोले, मेरी बात नहीं मानते तो चले जाओ। साथ ही बाबा ने झाड़ का एक पत्ता तोड़कर डॉक्टर साहब को दे दिया, जो उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ अपनी जेब में रख लिया और सफ़र पर रवाना हो गए। भसावल के स्टेशन पर डॉक्टर अब्दुल मजीद खान किसी काम से रेल से उतरे और जल्दी में लाइन क्रॉस करने लगे। इत्तेफाकन एक तेज़ रफ्तार इंजन उसी लाइन पर आ गया। डॉक्टर साहब मौत के खौफ से बेहोश हो गए। तब इंजन अचानक उनके पास आकर रुक गया। ड्राइवर और फायरमैन इंजन से उतरकर उनके पास आए और कहने लगे, आप ज़रूर कोई महात्मा या वली हैं। तभी तो इंजन बगैर ब्रेक लगाए रुक गया। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं कोई वली या महात्मा नहीं हूँ, मैं तो एक वली का अदना खादिम हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने इजाज़त मांगने से लेकर अब तक का किस्सा सुनाया तो सैकड़ों लोग बाबा के मोतक़िद हो गए और उनसे दुआ कराने के लिए पागल खाने में आने लगे।
ہر وقت پاگل خانے میں بھیڑ رہنے لگی۔ جو لوگ بابا صاحب کے پاس آتے تھے اپنی مرادیں پاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابا صاحب کی سفارش پر ان کی جولی کو ہر مراد سے بھر دیتا تھا۔ پھر لوگوں کا ہجوم دن بدن پاگل خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ ناظرین، سید عبدالوہاب پوسٹ آفس ناگپور میں ملازمت کے خواہاں تھے اور اس کے لیے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے میڈیکل آفیسر کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ وہ میڈیکل آفیسر کے معائنے سے گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ انہیں خارش تھی اور جسم پر پھوڑے بنے ہوئے تھے۔ ان کے دوست عبد المجید نے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا۔ سید عبدالوہاب صاحب اپنے سالے کو ہمراہ لے کر پاگل خانے میں پہنچے۔ چوکیدار نے بابا صاحب کی خدمت میں پہنچا دیا۔ بابا صاحب انہیں دیکھ کر بولے، آؤ مدراسی بھائی، دفتر لے کر آئے ہیں، دفتر لے کر جائیں گے۔ عبدالوہاب مدراسی تھے اور بابا کا تعلق بھی مدراس سے تھا، اس لیے بابا کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر ان کو حیرت ہوئی۔ بابا نے حکم دیا، پیر دباؤ۔ سید عبدالوہاب نے عقیدت کے ساتھ حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بابا صاحب کا جسم سرد پڑنے لگا، نبض غائب ہو گئی اور بابا صاحب بے ہوش ہو گئے۔ عبدالوہاب گھبرا کر آواز دینے والے ہی تھے کہ بابا صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ بیٹھے۔ اٹھنے کے بعد بابا صاحب نے فرمایا، جاؤ حضرت، انگریز کیا کرے گا؟ چوکیدار نے بتایا کہ آپ کا کام بن گیا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر عبدالوہاب مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن عبدالوہاب کا معائنہ کرنے سے پہلے ہی کسی کام سے میڈیکل آفیسر چلا گیا اور بغیر دیکھے ہی سرٹیفکیٹ دے دیا۔ سید عبدالوہاب کا کام بابا صاحب کے کرم سے ہو گیا۔ سید عبدالوہاب بھی بابا کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور برابر حاضری دینے لگے۔ ایک دن عبدالوہاب صاحب بابا کی خدمت کر کے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بابا صاحب کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ نے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے بابا کے پیر دبائے۔ اس اجنبی نے ان سے ہاتھ سونگھنے کو کہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سونگھے۔ ان میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کپڑوں پر مل لیے، ان کپڑوں میں بھی خوشبو بس گئی۔ انہوں نے اپنے ان کپڑوں کو سنبھال کر رکھ لیا اور برسوں تک رکھے رہے، لیکن آخر تک یہ نہ جان پائے کہ وہ کون اجنبی تھا جس نے خوشبو کا احساس کرایا تھا۔ کمیٹی کے قطب الدین صاحب کا لڑکا فخر الدین سخت بیمار تھا۔ جب کوئی علاج کارگر نہ ہوا تو وہ بابا صاحب کی خدمت میں دعا کرانے کے لیے حاضر ہوئے۔ بابا صاحب کے قدموں میں جھکے تو حضور بابا تاج الدین صاحب نے فرمایا، کس کے لیے دعا کریں، وہ تو دنیا سے چل بسا ہے۔ حضور تاج الاولیاء کے یہ الفاظ سن کر قطب الدین سکتے میں آ گئے اور بابا صاحب کے سامنے بیٹھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو۔ قطب الدین صاحب سمجھ گئے اللہ کی مرضی میں چارہ نہیں، لڑکے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ صبر و ضبط کے ساتھ گھر لوٹ آئے اور بیٹے کی تدفین کا انتظام صبر و ضبط سے کیا۔ یہ قطب الدین صاحب وہی ہیں جو بعد میں بابا صاحب کے زبردست عقیدت مند بن گئے اور تاج قطبی کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں حضور بابا تاج الاولیاء کے حالات و واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک بار ایک مجرم بابا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا نے اسے دیکھ کر فرمایا، جا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ ایک غریب کسان تھا جسے زمین کے جھگڑے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے ایک قتل کے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ غریب آدمی اپنے مقدمے کی پیروی نہ کر سکا اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن اپیل کی اجازت و مہلت دی گئی تو بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب نے اس کو مطمئن کر کے واپس کر دیا۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا تو ایک وکیل جج صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمے کی پیروی کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے مختصر سی تقریر سے جج کو مطمئن کر دیا۔ جج نے سرکاری وکیل سے مشورہ کر کے فیصلہ سنایا اور رام سنگھ مجرم صاف بری کر دیا گیا۔ وہ وکیل کوئی اور نہیں بلکہ خود بابا تاج الدین صاحب تھے جو ایک بے قصور مجرم کو آزاد کرانے کے لیے وکیل بن کر عدالت میں آئے تھے۔ ایک بار ممبئی کے ایک سیٹھ حضور بابا تاج الاولیاء کے پاس آئے۔ ان کے والد ممبئی میں سخت بیمار تھے۔ سیٹھ صاحب انہی کے لیے دعا کروانے کے لیے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضور تاج الاولیاء ان کو دیکھتے ہی بولے، ممبئی واپس جاؤ، تمہارے والد ٹھیک ہو گئے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے بابا صاحب کے ان الفاظ کی تصدیق کے لیے ممبئی جوابی تار بھیجا، جس کا جواب ممبئی سے ان کے والد نے ہی دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ پاگل خانے کے انچارج بنے۔ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی روحانیت کی طرف مائل تھے۔ ان کے گرو بابا برہمچاری جب ان سے ملنے پاگل خانے آئے تو دروازے سے ہی پکار اٹھے، بھائی تاج الدین، یہ بچہ تمہارے حوالے ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ حضور تاج الاولیاء اس وقت ایک پیڑ کے نیچے ریاضت میں مصروف تھے، وہیں سے بولے، یہ اپنی ہی برادری کا ہے، کہاں جا سکتا ہے؟ دونوں بزرگوں کی یہ بات چیت ڈاکٹر کاشی ناتھ کے لیے حیران کن تھی، لیکن اسی دن سے ان کے دل میں بابا تاج الدین صاحب کے لیے عقیدت پیدا ہو گئی اور وہ ان کو اپنا روحانی گرو سمجھنے لگے۔ بابا تاج الدین نے بھی اپنے فیوز و برکات سے انہیں خوب نوازا۔ بابا صاحب کی نظر کرم سے ڈاکٹر پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، ایک رات پاگل خانے سے 11 قیدی فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر کاشی ناتھ بہت گھبرائے، لیکن بابا صاحب کے فیض کرم سے وہ سب قیدی صبح کے وقت پاگل خانے لوٹ آئے۔
ڈاکٹر صاحب اپنے انگریز افسر کے پاس اس واقعے کی اطلاع کرنے حاضر ہوئے تو بابا صاحب بھی وہاں آ پہنچے۔ انگریز افسر سے بولے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا اپنے بنگلے پر جا، تیری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ انگریز افسر بنگلے پر پہنچا تو اسے بیوی کی موت کا تار ملا۔ اس واقعے سے انگریز افسر بھی ان کا معتقد ہو گیا اور انگریزوں میں بھی بابا تاج الدین صاحب کی کرامات کی شہرت ہوئی۔ ایک دن ایک شخص بابا تاج الدین صاحب کے پاس آیا اور قدموں میں سر رکھ کر التجا کی، میری بیٹی سخت بیمار ہے، مہربانی کر کے اسے بچا لیں۔ بابا صاحب نے اس شخص کی طرف دیکھا اور تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھ کھول کر بولے جاؤ، تمہاری بیٹی اب تندرست ہے، خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس شخص نے گھر جا کر دیکھا کہ لڑکی کچھ کھا رہی ہے اور ٹھیک ہے۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ ایک فقیر دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا۔ وہ فقیر کو کچھ پیسے دینے دروازے پر گئی تو اس کی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر فقیر نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں اداسی کیسے ہے؟ بیوی نے بیٹی کا حال سنا دیا۔ فقیر نے اندر آ کر لڑکی پر ہاتھ پھیر کر کہا، لو اب یہ جلد ہی اچھی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی اٹھ بیٹھی اور کچھ کھانے کے لیے مانگنے لگی۔ ناظرین، پاگل خانے میں ایسی لاتعداد کرامات دکھانے اور لوگوں کو فیض دینے کی وجہ سے بابا تاج الدین صاحب کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بابا صاحب کے درشن کے لیے پاگل خانے آنے لگے۔ ان میں سے بہت سے انگریز افسر بھی شامل ہوتے تھے۔ اب انگریزوں کو بھی یقین ہو گیا کہ بابا کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ خدا رسیدہ بزرگ ہیں۔ وہ پاگل نہیں ہیں بلکہ عشق الہی میں ڈوبے ہوئے سچے پرہیزگار ہیں۔ اب انہیں زیادہ دیر تک پاگل خانے میں رکھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ پاگل خانے کے نوکر لوگوں سے فیس وصول کرتے تھے اور عام لوگ بابا صاحب کی دیدار اور ان کے فیض سے محروم رہ جاتے تھے۔ ناگپور کے مہاراجہ راگھو جی راؤ نے 2000 روپے نقد ضمانت جمع کی اور حضور تاج الاولیاء کو اپنے ساتھ محل لے آئے۔ پاگل خانے میں 16 سال سے زیادہ عرصہ گزار کر آخر 21 ستمبر 1908 کو بابا کی پاگل خانے سے رہائی ہوئی۔ مہاراجہ نے بابا صاحب کے لیے شکردرہ محل کے احاطے میں واقع لال محل کے مقام پر قیام کا بندوبست کر دیا۔ بابا صاحب 1 ماہ تک شکردرہ میں رہ کر مہاراجہ کی اجازت سے واقعی کے جنگلوں میں چلے گئے۔ واقعی کے پٹیل شری کاشی ناتھ راؤ بابا صاحب کے بھگت تھے۔ انہیں جوڑوں میں درد کی شکایت تھی جس کے علاج کے لیے وہ اکثر ناگپور آیا کرتے تھے۔ ایک دن پاگل خانے کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ ایک جمع غفیر دیکھ کر رک گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ہجوم ایک بابا صاحب کے درشن کے لیے جمع ہے۔ کاشی ناتھ نے بابا صاحب کو دیکھ کر سر جھکا دیا۔ بابا تاج الاولیاء نے فرمایا، نانا آپ ٹھیک ہو جاتے، ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ کاشی ناتھ راؤ کے جوڑوں کا درد جاتا رہا اور راؤ کاشی ناتھ مستقل بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ ایک دن بابا صاحب مہاراجہ کی بگھی میں سوار چلے جا رہے تھے۔ پاٹن ساونگی پہنچ کر بابا صاحب نے فرمایا، نانا جان کو بلاؤ، ہم واقعی جائیں گے۔ فوراً واقعی خبر بھیج دی گئی جو پاٹن ساونگی سے شمال کی جانب صرف 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کاشی ناتھ راؤ پٹیل فوراً 4 بیل گاڑیاں لے کر آ پہنچے اور شاندار استقبال کر کے بابا صاحب کو واقعی لے گئے۔ اس طرح بابا صاحب واقعی پہنچ گئے۔ کاشی ناتھ راؤ پٹیل نے بابا کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، کئی خدمتگار مقرر کر دیے اور خود بھی خدمت میں حاضر رہتے تھے، مگر بابا صاحب نے کبھی بستر پر آرام نہیں کیا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور لیٹنا زمین پر ہوتا تھا۔ جاڑا گرمی برسات ہر موسم میں ایک کرتے کے سوا کچھ نہیں پہنتے تھے۔ سر اور پاؤں ہمیشہ ننگے رہتے تھے۔ جس طرح پاگل خانے میں آپ نے ہزاروں کرامات دکھائیں اور ہزاروں لوگوں کو فیض پہنچایا، یہاں واقعی میں بھی آپ کی کرامات اور فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہا۔ واقعی شریف میں قیام کے دوران بابا صاحب نے پٹیل کے کھیت میں ایک بڑے املی کے درخت کے نیچے قیام کیا اور اکثر وہیں عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے۔ وہاں عقیدت مند آتے اور بابا صاحب سے فیض حاصل کرتے تھے۔ بابا صاحب نے اس مقام کو ناگپور کا نام دیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہاں آ کر رہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی اور اچھی خاصی آبادی ہو گئی۔ حضور تاج الاولیاء نے اپنی قیام گاہ کے احاطے میں ایک مقام کو مسجد کے نام سے موسوم کیا ہوا تھا۔ یہاں بابا صاحب ہر اس شخص کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے جو روحانی تکالیف میں مبتلا ہوتا۔ ان لوگوں میں ہر مذہب اور نظریے کے اشخاص شامل ہوتے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ کئی بار یہ بات آزمائی گئی کہ اس مسجد میں جو شخص بھی نماز پڑھ لیتا وہ روحانی تکالیف اور نفسانی برائیوں سے پاک ہو جاتا۔ حضور تاج الاولیاء نے آم کے ایک بڑے درخت کو مدرسے کا نام دیا تھا۔ کتابی اور روحانی تعلیم کا شوق لے کر آنے والوں کو بابا صاحب مدرسے میں قیام کرنے کا حکم دیتے۔ سینکڑوں طلباء کو وہاں آ کر فیض پہنچا اور وہ کتابی اور روحانی علم حاصل کر کے وہاں سے گئے۔ ان میں سے بہت سے عہدیدار بنے، بہت سے مولوی بنے اور بہت سے ولی کامل ہو گئے۔ قیام گاہ کے مغربی سمت کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک آم کا درخت تھا جسے بابا صاحب اسپتال کہتے تھے۔ اگر کوئی لا علاج مریض بابا صاحب کے پاس آتا تو بابا صاحب اسے اس آم کے پیڑ کے نیچے قیام کرنے کا حکم دیتے۔ وہ وہاں تب تک رہتا جب تک اسے مکمل صحت نہ ہو جاتی۔
ایک بار ایک انگریز جو اپنی بیماری سے تنگ آ چکا تھا بابا تاج الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے سوکھی روٹی دیکھ کر کہا اسے پانی میں بھگو کر کھا لو اور ہسپتال میں رہو۔ وہ انگریز سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتا رہا یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ پھر وہ اتنا تندرست ہو گیا کہ اس کے رشتہ دار اس سے ملنے آئے تو اسے پہچان نہ سکے۔ ناظرین، مدرسے کے قریب ایک آم کے درخت کو بابا صاحب کچہری کہتے تھے۔ دنیاوی معاملات میں گرفتار اور پریشان لوگ آتے تو بابا صاحب ان کو کچہری میں ٹھہرنے کا حکم دیتے۔ جب تک بابا صاحب اسے چھٹی نہ دیتے وہ وہیں قیام کرتا، اسی آم کے پیڑ کے نیچے پڑا رہتا۔ پھر جب بابا صاحب کی اجازت پا کر گھر لوٹتا تو معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ اس طرح بابا صاحب نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں عقیدت مندوں کی مشکل کشائی کی۔ بے شمار لوگ ایسے تھے جن پر انگریزوں کی پولیس نے مقدمے قائم کیے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ بابا صاحب کی عدالت میں آ کر ان مقدموں سے نجات پا گئے۔ ایک دن بابا تاج الدین صاحب اپنے ڈیرے کے قریب ایک نیم کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک مریض حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے اسے حکم دیا کہ نیم کے پتے توڑے اور کھا لے۔ اس شخص نے نیم کے درخت کی طرف دیکھا اور نیم کی کڑواہٹ کا خیال کر کے کھڑا رہ گیا۔ بابا صاحب نے فرمایا، کون کہتا ہے کہ اس کے پتے کڑوے ہیں؟ جہاں اپنی نگاہ جاتی ہے سب میٹھا ہی میٹھا ہے۔ اس نے بابا صاحب کا حکم پا کر ایک ٹہنی سے کچھ پتے توڑ کر چبائے اور حیرت میں پڑ گیا کہ واقعی کڑواہٹ کا نام نہیں تھا، نیم کے پتے میٹھے تھے۔ پھر لوگ اس پیڑ کے میٹھے پتے اپنے ساتھ لے جاتے اور ان سے فیض حاصل کرتے اور ان کی بیماری دور ہو جاتی۔ ناظرین، واقعی شریف میں قیام کے دوران ایک دن برسات کے موسم میں ایک عقیدت مند ابو الحسن نے لنگر کے لیے دیگ چڑھائی تو بارش شروع ہو گئی۔ اس قدر پانی برسا کہ آگ بجھ گئی اور چولہے کی لکڑیاں تک بہہ گئیں۔ بارش رکنے کا انتظار تھا کہ دو سپاہی ایک قیدی کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قیدی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ اس نے بتایا کہ اسے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا دی گئی ہے اور وہ اپنی آخری خواہش کے طور پر بابا صاحب کا دیدار کرنے آیا ہے۔ قیدی نے گڑ گڑا کر کہا، آپ میرے حق میں دعا کریں میں رہا ہو جاؤں۔ بابا صاحب نے فرمایا، بائیں ہاتھ سے سلام کر کے جانا۔ پھر ابو الحسن کے والد سے کہا کہ اسے نیاز کا کھانا کھلا دے۔ دیگ بھیگے چولہے پر رکھی تھی اور سب سوچ رہے تھے کہ ابھی کھانا کہاں تیار ہوا ہوگا، مگر دیگ کھول کر دیکھا تو کھانا تیار تھا۔ اس میں سے قیدی کو کھانا کھلایا گیا اور رخصت کر دیا گیا۔ قیدی نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی اور صاف بری ہو گیا، جیسا کہ بابا صاحب کے الفاظ سے اطمینان ہو گیا تھا۔ ایک بار ایک ضعیف حاجی حج کر کے ناگپور تشریف لائے۔ تانگے والے سے ناگپور میں باغی کا پتہ پوچھنے لگے، لیکن اس نام کا راز کسی پر نہ کھلا۔ اتنے میں جناب احمد خان صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ماجرا دریافت کیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا، مکہ میں مجھے ایک بزرگ ملے تھے، میں نے ان سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے فرمایا یہاں نہیں، سنتروں والے ناگپور کے باغی میں آنا۔ احمد خان صاحب سمجھ گئے کہ یہ تاج الدین بابا کی بات کرتا ہے، اس لیے باغی نہیں واقعی ہوگا۔ بس احمد خان صاحب حاجی صاحب کو لے کر واقعی روانہ ہوئے۔ پاٹھن ساونگی میں ہی تھے کہ بابا صاحب نے اپنے خدمتکاروں سے فرمایا، مکہ سے مہمان آ رہے ہیں، ان کی خاطر کریں۔ جب حاجی بابا تاج الدین کے سامنے پہنچے تو فوراً پہچان لیا، یہی بابا تھے جو مکہ مکرمہ میں ملے تھے اور انہوں نے واقعی آنے کی دعوت دی تھی۔ اس دن سے حاجی صاحب واقعی شریف میں ہی رہ پڑے اور بابا کی خدمت کرنے لگے۔ ایک دن بابا صاحب کنہان ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ دو عورتیں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، ہماری شادیوں کو بہت عرصہ ہو چکا ہے مگر اولاد نہیں ہوتی۔ آپ نے دونوں کی بات سنی اور ایک ایک لڈو دونوں کو چکھ کر دے دیا۔ ایک عورت شانتی بائی نے بڑی عقیدت اور خلوص سے وہ لڈو کھا لیا، مگر دوسری عورت سبدرا نے نظر بچا کر اپنا لڈو ریت میں ڈال دیا۔ 9 ماہ بعد شانتی بائی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ اس لڑکے کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت بھی سبدرا اس کے ساتھ تھی۔ وہ بہت شرمائی ہوئی تھی اور پچھتا رہی تھی۔ بابا صاحب نے کہا، تیرا بچہ ریت میں ہے، نکال لے۔ یہ سن کر سبدرا بابا کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ بابا صاحب رحم دل تھے، ان کا دل پسیج گیا اور اسے بھی دعا دے کر رخصت کر دیا۔ سال کے بعد سبدرا کے ہاں بھی ایک لڑکا پیدا ہو گیا۔ ایک دن بابا تاج الاولیاء اپنے ڈیرے پر املی کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ چاروں طرف عقیدت مندوں اور حاجت مندوں کی بھیڑ تھی۔ اتنے میں ایک شخص مٹھائی اور پھولوں کا ہار لیے حاضر ہوا۔ بابا صاحب نے اسے دیکھ کر فرمایا، میاں کیوں آئے ہو؟ ہم کو پہچانتے ہو؟ ہم ہی تو وہاں حاضر تھے جب بڑے صاحب نے بحالی کا حکم دیا تھا۔ حضور تاج الاولیاء کے یہ الفاظ سن کر وہ شخص دوڑ کر آپ کے قدموں سے لپٹ گیا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ بابا صاحب کے عقیدت مندوں نے اسے اٹھا لیا اور تسلی دے کر الگ لے گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس شخص کو ملازمت سے الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ اجمیر شریف چلا گیا اور وہاں خواجہ غریب نواز کے دربار میں عرضیاں دیتا رہا۔ اس طرح کئی دن گزر جانے پر اس نے خواب دیکھا کہ کئی بزرگ خواجہ صاحب کے ساتھ جمع ہیں، ان میں بابا تاج الدین بھی شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا، چلا جا اپنی ملازمت پر، تو بحال کیا گیا۔
चुनाचे जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे बहाली का ख़त मिला और मुझे फिर मुलाजमत पर बुला लिया गया। ये सब हुजूर ताजुल औलिया के तुफैल हुआ है, इसीलिए मैं बाबा साहब का दीदार करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, वाक़ेकर नामी एक शख्स सेठ नारायण के दोस्त थे और 30 साल से खांसी के आर्जे में मुब्तला थे। खांसते खांसते और बलगम थूकते 30 साल हो गए थे। रातों की नींद भी हराम हो गई थी। एक बार सेठ के किसी काम से वाकी जाने का इत्तफाक हुआ। वाकी में सेठ नारायण दास का एक बागीचा था। बागीचा के बाहर एक पेड़ के नीचे बाबा साहब तशरीफ फरमा थे। वाकेकर साहब ने सोचा कि बाबा साहब को चाय पहुंचा दूं, इसलिए चांदी के कप में चाय लेकर बागीचा से निकले तो सेठ साहब ने देख लिया। बोले, चांदी के कप में चाय लेकर कहाँ जाता है, शीशे के कप में चाय ले जा। लेकिन वो आंख बचाकर चांदी के कप में ही चाय ले गए। बाबा साहब ने दूर ही से पुकार कर कहा, जा, तेरा चांदी का कप नापाक हो जाएगा। वाकेकर साहब गिड़गिड़ाकर बोले, मैं इतनी मेहनत से चाय लाया हूँ, आप इसी में पी लें। बाबा साहब ने चाय ले ली और चाय पीते पीते बोले, अगर 30 साल पहले चाय ले आते तो इतने दिन परेशान न होना पड़ता। फिर एक चुटकी खाक उठाकर दी और कहने लगे, इसे खा लो। वाकेकर साहब ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से वो खाक फांक ली और उसकी 30 साला बीमारी फौरन ख़त्म हो गई। नागपुर की मशहूर तवाइफ कुर्जी अरसे से बीमार थी। वाकी के पटेल श्री काशीनाथ ने हुजूर बाबा साहब की खिदमत में आदमी भेजा ताकि वो दरियाफ्त कराए गुर्जी मर गई है, उसे दफन किया जाए या जला दिया जाए। बाबा साहब ने फरमाया, गुर्जी मरी नहीं बल्कि सोती है। लोग उसकी अरथी तैयार कर रहे थे, मगर बाबा साहब की बात की वजह से उन्होंने कार्रवाई रोक दी। बाबा ताजुद्दीन ने अपने खादिम के जरिए चाय भिजवाई कि गुर्जी को पिला दी जाए। खादिम ने 3 मरतबा कहा, गुर्जी चाय पी लो, बाबा साहब ने भेजी है। तीसरी आवाज़ पर गुर्जी उठ बैठी और चाय पी ली। उठकर अंदर से बाहर आई। दरियाफ्त किया, बाबा साहब कहाँ हैं। इतने में बाबा साहब सामने नजर आए। गुर्जी कदम बोसी के लिए झुकी। बाबा साहब ने कहा, किताब पढ़ो। गुर्जी ने बाबा साहब को गीत सुनाए और मुसलमान होकर काफ़ी दिनों तक जिंदा रही। एक अफ़गान बुजुर्ग सैयद जान शाह अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में इबादत और रियाजत में मशगूल थे। एक दिन वो उस पहाड़ी इलाके में घूम रहे थे कि उनकी मुलाकात एक बहुत खुदा रसीदा बुजुर्ग से हुई। उनके पुरजलाल चेहरे को देखकर वो उनकी तरफ राग़िब हो गए। तब उन बुजुर्ग ने शाह साहब से कहा, इन पहाड़ियों में क्या भटक रहा है, ताजुद्दीन के पास वाकी चला जा, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। शाह साहब उन बुजुर्ग से बाबा ताजुद्दीन के बारे में बातचीत करते हुए चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद बुजुर्ग गायब हो गए। अब शाह साहब घूमते बाबा ताजुद्दीन का पत्ता पूछते वाकी जा पहुँचे। वाकी में बाबा साहब की सूरत देखते ही शाह साहब ने पहचान लिया कि यही वो बुजुर्ग थे जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में मिले थे। शाह साहब बाबा ताजुद्दीन के हल्के में दाखिल हो गए। काफ़ी अरसे तक वाकी में बाबा की खिदमत की। बाद में बाबा के साथ शकर दरा आ गए और ना जानने के बावजूद बाबा की गाली पहचान लेते और कहते, बाबा तुम गाली क्यों देते हो। बाबा साहब फरमाते, नहीं मैं गाली नहीं दुआ देता हूँ। वाकी शरीफ में शेरू नाम का एक कुत्ता बाबा साहब के पास रहता था। गाड़ी के वक्त वो पाल्टन साविंगी के स्टेशन पहुँच जाता और बाबा साहब के पास आने वाले अकीदतमंदों की रहनुमाई करता। बाबा साहब जहाँ भी होते वहीं उन्हें पहुँचा देता। भगत उस कुत्ते को पहचानते थे और उसके पीछे चल पड़ते थे। बाबा ताजुद्दीन के एक अकीदतमंद ने अपना आंखों देखा वाक़या बयान करते हुए कहा है कि एक दिन मौसम गर्मा की शाम को हुजूर ताजुल औलिया अपने डेरे से निकलकर किन्हान नदी की तरफ चल पड़े। बहुत से अकीदतमंद भी साथ हो लिए, लेकिन हुजूर इतना तेज चल रहे थे कि सब पीछे रह गए। सिर्फ मैं ही भागकर हुजूर के साथ चल सका। बाबा साहब नदी पर पहुंचकर रुके नहीं, बल्कि पानी में चलते हुए नदी के बीच एक चट्टान पर जाकर लेट गए। मैं भी अदब के साथ पास ही बैठ गया। हुजूर ने फरमाया, घबराओ नहीं। मैंने जवाब दिया, हुजूर के होते हुए मैं क्यों घबराऊंगा। इतने में एक बड़ा शेर सामने से आया। शेर सामने के दोनों पैरों को दबाए और सर झुकाए हुए धीरे से हुजूर के कदमों की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचकर 3 बार आपके पैरों को चाटा और उसी तरह वापस हो गया जैसे आया था। थोड़ी दूर जाकर एक जख्म भरी और आंखों से ओझल हो गया। रात हो चली थी, इसलिए हम डेरे पर वापस आ गए। एक दिन हुजूर ताजुल औलिया वाकी के जंगल में तशरीफ फरमा थे। चारों तरफ अकीदतमंदों की भीड़ थी। इतने में गांव का नाई गंपत राव हाजिर हुआ और कदमों को छूकर अकीदत का इजहार किया। बाबा साहब ने पास में पड़ा हुआ गोबर के उपले का एक टुकड़ा उठाकर नाई के हाथ में दे दिया। नाई ने सोचा हुजूर मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए फ़ौरन गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने वो टुकड़ा फेंक दिया और घर चला गया। दूसरे दिन जब वो एक घर में हजामत बनाने गया तो हजामत बनवाने वाले को उसके हाथों से इतर की तेज़ खुशबू आई। उसने पूछा, तूने ये इतर कहाँ से लिया जिसकी तेज़ खुशबू तेरे हाथ से आ रही है। अब तो नाई ने भी अपने हाथ सूंघ कर देखे, वाकई बड़े नफीस इतर की खुशबू थी। वो रोने लग गया। जब उससे रोने का सबब पूछा गया तो उसने कल का वाक़या सुनाया। वो पछता रहा था कि हुजूर ने तो मुझे खुशबू का ख़जाना दिया था जिसे मैं अपनी नादानी से गंवा बैठा।
कहते हैं कि उसके हाथों की खुशबू 6 माह तक बाकी रही। नाजरीन, मित्रा प्रसाद उमरावती वाले कहते थे कि बाबा साहिब की गुलामी पर पहले भी बहुत से हिंदू भाई मुझे ताना देते थे। मेरे घर वाले कहते थे तेरा धर्म शट हो गया। ये लानत मलामत उस वक्त और भी ज्यादा हो गई जब मेरा दामाद मर्जुल मौत में गिरफ्तार हुआ। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, तुमने अपना धर्म तो खराब कर ही लिया, अब दुनिया भी खराब होने वाली है। एक बेटी है, वो भी सुबह शाम बेवा होने वाली है। आखिर तुम्हारे बाबा किस दिन काम आएंगे? तुम उनकी बड़ी करामतें बयान करते रहते हो, अपने दामाद को तो मौत से बचा लो। बीवी की बात तीर की तरह मेरे दिल पर लगी। मैंने कहा, इसको बस में उठाकर नागपुर ले चलो। डॉक्टरों ने कहा ये कुछ ही दिन का मेहमान है, अगर मारने की जल्दी है तो जरूर ले जाओ। दूसरे लोगों ने भी बहुत समझाया लेकिन मैं नहीं माना। मैंने उनसे कह दिया कि इसे बाबा साहिब से ठीक करा के दम लूंगा, वरना तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मुख्तसर ये कि मेरे घर वालों ने मेरे दामाद को बिस्तर पर डालकर बस में लिटा दिया और डॉक्टर को साथ लेकर शकरदरा पहुंच गए। मैं बस से उतरकर सीधा बाबा साहिब की खिदमत में हाजिर हुआ और जाते ही अर्ज किया, बाबा मैं अपने दामाद को साथ लाया हूं जो चंद ही लम्हों का मेहमान है। या तो ये अच्छा हो जाए वरना आपका मुंह यहाँ भी काला और वहाँ भी काला। मेरी ये गुस्ताखाना बात सुनकर बाबा ताजुद्दीन साहिब ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ मुझे मारने के लिए उठाया और फरमाया, तूने क्या कह दिया? मैंने कहा, बाबा साहिब चाहे मुझे मारो चाहे छोड़ दो, बात यही है जो मैंने कही है। मेरी इज्जत व आबरू आपके हाथ में है। फिर बाबा ताजुद्दीन साहिब ने हाथ झटक कर फरमाया, जा उसे दाल भात खिला, वो अच्छा हो जाएगा। मैं वापस भागा और दाल भात तैयार करके उसको खिला दिया। तमाम लोग मेरी इस हरकत को दीवानापन समझ रहे थे, क्योंकि पेचिश के मरीज को आखिरी स्टेज पर जबकि पानी भी हजम नहीं होता, दाल भात खिलाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी। मेरा दामाद दाल भात खाते ही सो गया। शाम को जागते ही उसने दोबारा दाल भात मांगी और खाकर रात भर सोता रहा। अगले दिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और अपने पैरों से चलकर बाबा साहिब की खिदमत में हाजिर हुआ। नाजरीन, फरीद साहिब फिजा ने बयान किया कि तकरीबन 1909 ईस्वी के इब्तदाई ज़माने में बाबा साहिब वाकी शरीफ में मुकीम थे। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल कवी लखनवी के साथ बाबा साहिब की खिदमत में हाजिरी देने के लिए पहुंचा। पता चला कि बाबा साहिब वाकी शरीफ से 7-8 मील दूर जंगल में तशरीफ फरमा रहे हैं। हम वहां पहुंचे तो देखा कि बाबा ताजुद्दीन साहिब एक खेत में तशरीफ फरमा हैं। चारों तरफ बबूल के दरख्त हैं जिसके साए में हाजरीन बैठे हुए हैं। उस वक्त बाबा साहिब खेत में से पत्थर चुन चुन कर ढेर बना रहे थे। हम दोनों भी सलाम करके उसी काम में मसरूफ हो गए। यहाँ तक कि 2-2.5 फुट ऊंचा ढेर तैयार हो गया। बाबा साहिब ने फरमाया, अब दूसरा ढेर बनाओ और जल्दी बनाओ। हम लोगों ने जल्दी से दूसरा ढेर तैयार कर दिया। बाबा ताजुद्दीन साहिब ने एक लकड़ी हाथ में लेकर फौजी अहकामात जारी करना शुरू कर दिए। फलां डिवीजन इधर मार्च करो, फलां डिवीजन उधर जाओ, अटैक फायर। बाबा साहिब एक खास कैफियत में ये अहकामात जारी करते रहे और फिर फरमाया, यूनानी भागने लगे, उन्हें पकड़ लो, उन्हें पकड़ लो। फिर फरमाया, हमने यूनानियों की कमर तोड़ दी है, अब कभी मुकाबले पर खड़े नहीं होंगे। बाबा साहिब ने हाथ की लकड़ी पत्थरों के ढेर में नस्ब करते हुए कहा, ये तुर्की की फतह का झंडा है। 2-3 रोज के बाद अखबारात में ये खबर शाये हुई कि जंग बल्कान में तुर्कों ने यूनानियों को बुरी तरह शिकस्त दे दी और उनके हाथ बहुत सा माल गनीमत लगा है। जंग अजीम अव्वल के वाक़यात व हालात बाबा साहिब इस तरह बयान करते थे गोया आप खुद जंग में शरीक हों। लोग इन वाक़यात को नोट कर लेते और चंद रोज बाद उसकी तस्दीक हो जाती थी। एक मर्तबा बाबा साहिब ने गुस्से में पत्थर उठाकर एक मकान को मारा और कहने लगे, बड़ा आया एंटोरब फतह ही नहीं होता। लोगों ने ये वक्त नोट कर लिया। बाद में मालूम हुआ कि ठीक उसी वक्त एंटोरब पर एक बम गिरा और वो फतह हो गया। नाजरीन, एक नौजवान असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की हैसियत से नागपुर तैनात किया गया। उसने जिस बंगले में क़याम किया वो आसेब ज़दा मशहूर था। लोगों ने उसे पहले पेश आने वाले वाक़यात सुनाकर बंगले में क़याम के इरादे से बाज रखना चाहा। अंग्रेज स्टेशन मास्टर नोरस ने भी मना किया, लेकिन उसने इन बातों पर तवज्जो न दी। रात को 12 बजे जब उस्मान बिस्तर पर लेटा था, बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। फिर किसी चीज के गिरने की आवाज आई और चीखें बुलंद हुईं। फिर कुछ ही देर गुजरी थी कि बंगले के अहाते में एक जोरदार कहकहा गूंजा और किसी के दौड़ने की आवाज आई। सुबह के वक्त उस्मान कमरे से निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि बरामदे में हल्दी में पके हुए चावल और मिट्टी की एक हिंडिया टूटी हुई पड़ी थी। अगली रात भी उससे मिलता जुलता शोर सुनाई दिया और सुबह के वक्त बरामदे में एक इंसानी हाथ पड़ा हुआ था। इन हालात के बायस उस्मान के आसाब जवाब दे गए और अगली रात उसने एक होटल में गुजारी। हस्बे आदत सुबह के वक्त चहलकदमी के लिए निकला तो एक जगह लोगों का हजूम देखकर रुक गया। हजूम एक सब्ज पोश बूढ़े के पीछे लगा हुआ था जो मुंह में कुछ बोल रहा था। इस दौरान बूढ़ा तांके में सवार होकर एक तरफ को रवाना हो गया। पूछने पर पता चला कि ये बुजुर्ग ताजुद्दीन बाबा हैं। उस्मान पहले भी ताजुद्दीन बाबा का तज़किरा एक वली अल्लाह की हैसियत से सुन चुका था।
سیر کے دوران عثمان کالج کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک ہم وطن عبدالغفار نے آواز دی۔ وہ ان دنوں قانون کا طالب علم تھا۔ اس کے جبل پور کے 2 اور ساتھی فضل الکریم اور عباسی بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہیں اسٹیشن ماسٹر عثمان کی آمد کا علم ہوا تو خوشی میں چائے پر مدعو کر لیا۔ عباسی نے کہا چلو چائے شہر میں پئیں گے، موقع ملا تو تاج الدین بابا سے بھی مل لیں گے۔ سارے راستے اسی نو کی گفتگو ہوتی رہی۔ اس گفتگو میں معراج کا مسئلہ چل نکلا۔ فضل الکریم روحانی اور عبدالغفار جسمانی معراج کے قائل تھے۔ ایک اچھے سے ہوٹل میں چائے پی کر یہ لوگ شکردرہ پہنچے تو وہاں عجیب منظر دیکھا۔ ایک فوٹوگرافر بڑا سا کیمرہ تپائی پر جمائے بابا صاحب کی تصویر لینا چاہتا تھا اور وہ اس پر رضامند نہیں تھے، تاہم اس کے اصرار پر کرسی پر بیٹھ گئے مگر وقت پر ہل جاتے تھے۔ فوٹوگرافر افسردگی سے بولا، بابا صاحب میں تو آپ کی تصویر فروخت کر کے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر میں تھا، لیکن آپ کو ذرا بھر بھی خیال نہیں ہے۔ بابا صاحب تڑپ کر کہنے لگے، اچھا اتار لے مٹی کی تصویر کھینچ لی گئی اور فوٹوگرافر خوش ہو گیا۔ اسی دوران بابا کی نگاہ ان چاروں پر پڑی تو تیوری پر بل پڑ گئے اور بولے، انگریزی پڑھ کے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کو معراج روحانی ہوئی تھی۔ چاروں چونک پڑے اور بابا صاحب اپنے حجرے کی طرف چل دیے۔ اب انہیں بابا تاج الاولیاء کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی۔ واپسی کا ارادہ کیا مگر عثمان اور عبدالغفار آگے بڑھے۔ ایک خدمتگار بابا کے پاؤں دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا نے اسے منع کر دیا اور عبدالغفار کی جانب دیکھ کر بولے، اے لڑکے تو پیر دبا۔ عثمان نے بھی شامل ہونا چاہا لیکن بابا نے اسے منع کر دیا۔ عبدالغفار نے پنڈلی کو ہاتھ لگایا تو وہ بے حد سخت تھی۔ بابا نے پٹھے اکڑا لیے تھے۔ 2 منٹ بعد اس نے ہاتھ روکتے ہوئے کہا، بابا صاحب آپ تو پنڈلی اکڑائے بیٹھے ہیں، میں پاؤں کیسے دباؤں؟ بابا صاحب کہنے لگے، سانس کا زور لگا اور ڈھیلی کر لے۔ عبدالغفار نے کہا، اس میں سانس کام نہیں آتی، آپ خود پاؤں ڈھیلا چھوڑ دیجئے۔ بابا صاحب پہلے مسکرائے اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، تو اچھا لڑکا ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، بابا صاحب پڑھ لکھ کر نوکری تو مل جائے گی مگر کیسے ملے گی؟ حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، محنت کرتے ہوئے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اسی دوران فضل کریم اور عباسی داخل ہوئے تو بابا صاحب ادھر متوجہ ہو گئے۔ کیوں رے، اب بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج روحانی ہوئی تھی یا جسمانی؟ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبدالغفار فوراً بولا، بابا صاحب ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو۔ یہ سن کر بابا صاحب خوش ہو گئے اور فرمانے لگے، کرسی پر بیٹھو گے، فوٹو اترواؤ گے اور پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا اب تم چلے جاؤ۔ اسٹیشن ماسٹر عثمان اپنی عرض پیش نہ کر سکا اور اٹھ کر چلنے ہی والا تھا کہ بابا صاحب کی آواز آئی، او نالائق تو کاہے کو ڈرتا ہے؟ ڈنڈا رکھ کر سونا، وہ آئیں گے مار دینا۔ عثمان ان کی طرف متوجہ ہوا تو مسکرا کر بولے، تیری سمجھ میں بھی آ جائے گا معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی۔ پھر بابا صاحب دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور مخصوص انداز میں بولنے لگے۔ اسی لمحے اسٹیشن ماسٹر عثمان کو بینکٹ راؤ گارڈ اندر کونے میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ ٹکٹکی باندھے بابا صاحب کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت 6 بجے تھے اور نبکٹ راؤ کو 6:15 بجے والی گاڑی لے کر بمبئی جانا تھا، لیکن ابھی تک اس نے وردی بھی نہیں پہنی تھی اور اتنے کم وقت میں وہ اسٹیشن مشکل ہی سے پہنچ سکتا تھا۔ بابا تاج الدین نے نبکٹ راؤ کو سلیمان کہہ کر مخاطب کیا اور آہستہ سے کچھ کہا۔ اس پر وہ مسکرا دیا اور اسی جگہ بیٹھا رہا۔ یہ چاروں لوگ بابا تاج الدین کی روشن ضمیری سے بے حد متاثر ہو کر اٹھے۔ اسٹیشن ماسٹر عثمان کو تو گویا چپ ہی لگ گئی تھی۔ ڈنڈا رکھ کر سونا، وہ آئیں گے انہیں مار دینا، بابا کے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے اور وہ ان الفاظ کے مفہوم سے بے خبر تھا۔ پھر سوچنے لگا، ڈنڈے سے کیا بنے گا؟ راستے میں عثمان نے تفصیل سے آسیبی بنگلے کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے دوستوں کو بابا صاحب کی ہدایت بتائی کہ ڈنڈا رکھ کر سونا۔ وہ سب حیران رہ گئے اور مہمہ حل نہ کر سکے۔ پروگرام بنا کہ پہلے اسٹیشن پر چائے پی جائے اور پھر بھوت بنگلہ کی سیر کی جائے۔ اسٹیشن ماسٹر عثمان نے کہا، میں بنکٹ راؤ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اسے 6:15 بجے مسافر لے کر اٹاری جانا ہے، لیکن وہ تو بابا صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور وہ واپس آتا ہوا نظر بھی نہیں آیا۔ 6:15 بجنے میں 1 منٹ باقی ہے۔ فضل کریم نے بے ساختہ پوچھا، یہ وہی گارڈ تو نہیں جو دوہری شخصیت کی وجہ سے مشہور ہے؟ بیک وقت بابا کے پاس رہتا ہے اور ڈیوٹی پر بھی موجود رہتا ہے۔ سنا ہے کہ بابا صاحب کا خاص معتقد اور فناف شیخ ہے۔ وہ سیدھے اسٹیشن پہنچے اور پلیٹ فارم پر قدم رکھا ہی تھا کہ اٹاری پیسنجر گاڑی سیٹی لے کر روانہ ہوئی۔ گارڈ کا ڈبہ سامنے سے گزرا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بنکٹ راؤ وردی میں ملبوس سبز جھنڈی ہلا رہا تھا۔ پھر اس نے انہیں سر کی جنبش سے سلام کیا اور دور تک مسکراتا رہا۔ بنکٹ راؤ کا اتنے کم وقت میں اسٹیشن پہنچ جانا ان کے لیے مہمہ بن گیا تھا۔ پھر ایک ساتھی نے تجویز پیش کی کہ ہمیں بابا جی کے پاس جا کر تمام واقعے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ وہ لوگ دوبارہ شکردرہ پہنچے۔ فضل کریم اور عباسی سڑک پر رک گئے کیونکہ وہ بابا صاحب کے سامنے جاتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ عبدالغفار اور عثمان نے ہمت کی۔ حجرے میں میلاد شریف کا غلغلہ بلند تھا۔
انہوں نے جھانک کر دیکھا تو سلام پڑھا جا رہا تھا۔ بابا جی حالت وجد میں جھوم رہے تھے اور نبکٹ راؤ ان کے قریب مؤدب کھڑا تھا۔ بابا جی کی آنکھیں بند تھیں اور ان سے اشک رواں تھے۔ پھر درود کا غلبہ بلند ہوا اور ایک لطیف سی خوشبو پھیل گئی۔ سلام پڑھا جا چکا تھا۔ بابا جی فرش پر بیٹھ گئے اور ذرا فاصلے پر بنکٹ راؤ بھی بیٹھ گئے۔ یہ دونوں حجرے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ اس حیرت انگیز مشاہدے کے بعد الٹے پاؤں احاطے کے پھاٹک کی جانب لپکے جہاں تانگے پر ان کے ساتھی منتظر تھے۔ پھر ایک عجیب منظر دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ عباس اور فضل کریم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ بابا جی خود ان کے سامنے موجود تھے اور ان پر جلال کی کیفیت طاری تھی۔ انہوں نے پلٹ کر حجرے کی طرف دیکھا تو ان کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ بابا جی حجرے میں موجود تھے، شاید یہ کوئی دوسرے بزرگ ہوں۔ اسی لمحے بابا جی کی جانی پہچانی آواز نے ان کا شبہ دور کر دیا، مگر وہ کب اور کیسے وہاں پہنچے جبکہ راستہ صرف وہی تھا؟ وہ حیرت کی تہوں میں اترتے جا رہے تھے۔ تاج الدین بابا کی آواز میں غصہ غالب تھا۔ فرمانے لگے، انگریزی پڑھنے والوں بتاؤ، حضور کو روحانی معراج ہوئی تھی یا جسمانی؟ اب لڑاؤ اپنی سانس۔ عبدالغفار نے عاجزی سے کہا، معاف کر دیجئے بابا جی، غلطی ہو گئی۔ آپ فوراً عثمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کی تیوری پر بل تھے اور چہرے پر ملال اور ناگواری کا عکس تھا۔ حضور تاج الاولیاء فرمانے لگے، نامعقول، تو پھر آ گیا، جا تیرا عہدہ گھٹا دیا۔ بابا صاحب کے پھرے تیور دیکھ کر عثمان عبدالغفار کی اوٹ میں دبک گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر بابا صاحب کو ہنسی آ گئی۔ فرمانے لگے، عثمان تو کائے کو ڈرتا ہے، ڈنڈا رکھ کر سو جانا، سلیمان کی ٹو نہ کرنا، اپنی ٹو لگانا، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گا معراج کس کو بولتے ہیں۔ اس رات کو بھوت بنگلے کا پروگرام ملتوی کر کے وہ تینوں کالج ہاسٹل چلے گئے اور عثمان بنگلے واپس آ گیا۔ اس رات کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگلی صبح عثمان اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ چوتھے بنگلے کے ڈاکٹر چودھری کی تختی اس نے پہلے بھی دیکھی تھی، جس پر خاصے موٹے حروف میں اس کی ڈگریاں کندہ تھیں، مگر اس وقت وہ ساری ڈگریاں ایک خوبصورت چہرے کی اوٹ میں چھپ گئیں۔ ایک باریک نسوانی آواز بلند ہوئی، ٹامی ٹامی۔ اس نے ایک چھوٹے سے کتے کو دم ہلاتے دیکھا، پھر وہ خوبصورت چہرہ اندر چلا گیا۔ اس خاتون کا ذکر اس سے کسی دوست نے کیا تھا۔ اس عورت کا نام للیتا دیوی تھا۔ وہ ڈاکٹر چودھری کی بیوی تھی اور ڈاکٹر چودھری ریلوے میں اچھے مشاہرے پر ملازم تھے۔ اس رات 2 بجے کے قریب اچانک عثمان کی آنکھ کھلی۔ باہر احاطے میں قدرے تیز آواز میں وحشت خیز کہا بلند ہوا۔ کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دی، پھر بجلی کی طرح اسے بابا کے الفاظ یاد آئے۔ عثمان نے ڈنڈا سنبھالا، ٹارچ اٹھائی اور جی کڑا کر دروازے کا پٹ کھول دیا۔ برآمدہ بالکل سنسان تھا۔ ٹارچ کا رخ بڑے لان کی طرف مڑا تو سوکھے گملوں کی اوٹ میں 2 سرخ انگارے چمکے اور غائب ہو گئے۔ اسے آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور دہشت سے جھرجھری آ گئی۔ وہ اندر آ گیا اور دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کمرے کے اندر ہیبت ناک چیخ بلند ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ڈنڈا مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر 10 منٹ بعد چھت کی پراسرار آوازیں اچانک مدھم ہو گئیں۔ عثمان کی نظر روشن دان کی ڈوری پر چلی گئی، وہ ہل رہی تھی۔ بالائی سرے پر کوئی چیز رسی سے لپٹی نظر آئی۔ دھندلا اور پراسرار ہیولا رسی پر سرکتا ہوا نیچے کی طرف آیا۔ اس کے تعاقب میں ویسا ہی ایک اور سایہ دکھائی دیا۔ وہ رسی کے سہارے فرش پر اترے اور سرکتے ہوئے چارپائی کی جانب بڑھے۔ عثمان نے تاک کر دونوں کے سر کچل دیے اور اسی لمحے بابا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ سوچنے لگا، کیا اور بھی آئیں گے؟ سانپوں کے مر جانے کے بعد صبح تک کوئی پراسرار آواز نہ آئی۔ چڑیاں چہچہانے لگیں۔ عثمان اٹھا، لباس تبدیل کیا اور مردہ سانپ وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ پھر 2 دن تک کوئی نیا واقعہ پیش نہیں آیا۔ رفتہ رفتہ وحشت کا احساس زائل ہوتا رہا۔ پھر عثمان کا اعتماد مکمل طور پر بحال ہو گیا، تاہم اس کے ذہن میں ایک نامعلوم سی خلش موجود تھی۔ ایک شام وہ کالج ہاسٹل سے لوٹ رہا تھا کہ بابا جی تانگے میں آتے دکھائی دیے۔ وہ گھبرا کر ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ تانگا قریب آ کر رک گیا۔ بابا جی نیچے اترے اور اسی طرف چل دیے جہاں عثمان درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ عثمان تھر تھر کانپنے لگا۔ بابا جی کو ہنسی آ گئی۔ اے عثمان، اب کیوں چھپتا ہے؟ تیرے سانپ مر گئے، اب تو کیوں ڈرتا ہے؟ تاج الدین سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ عثمان نے ادب سے سلام کیا۔ بابا جی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ہی تانگے میں بٹھا لیا اور شکردرہ کی طرف چل دیے۔ آبادی سے گزرے تو مریدین کے ایک ہجوم نے تانگا گھیر لیا۔ مجبوراً بابا جی نیچے اتر آئے۔ حاجت مندوں کو دعائیں دیتے، جھڑکتے، حالت جذب میں مسکراتے، خفا ہوتے اور عثمان کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتے رہے۔ شکردرہ تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ لوگوں کے جلوس میں بابا اور عثمان راجہ راگھو جی کے محل میں داخل ہوئے اور اس چھوٹے سے مندر کا رخ کیا جہاں 3 دن پہلے سالانہ میلہ لگا تھا۔ چہل پہل ابھی باقی تھی۔ بابا جی کو دیکھ کر 2-3 پنڈت ہاتھ جوڑے باہر نکل آئے۔ حضور تاج الاولیاء نے نرم لہجے میں کہا، تمہارا بڑا دیو میلہ کچیلا اور گندا لگتا ہے، میں اسے نہلا دوں؟ پنڈت کہنے لگے، نہیں، آپ دیا کریں،
हम आप ही स्नान करा देंगे। बाबा साहब मुस्कुरा कर आगे बढ़े और फिर आहिस्ता से बड़बड़ाए, उस्मान तो इनके महादेव को जरूर नहलाना। उस्मान ने कोई जवाब ना दिया। पंडितों ने इत्मीनान का सांस लिया। उस्मान को बाद में मालूम हुआ कि बाबा पहले भी एक बार इसी मंदिर में आए थे और उनकी इस बात पर हिंदू बिगड़ गए थे, लेकिन किसी को उलझने की हिम्मत न हुई थी। इसी अहाते में राजा राघव जी ने लोहे के कटहरे में शेर पाल रखा था। बाबा की निगाह उस पर गई तो बोले, अरे इसे क्यों बांध रखा है, बेचारा परेशान हो रहा है, कुंबे से बिछड़ गया, कुत्ता बन गया। उस्मान चौंक पड़ा, डर के मारे उसका सांस फूलने लगा और जिस्म पर राशा तारी हो गया। बाबा ने बढ़कर पिंजरे का फाटक खोल दिया। शेर बाहर निकला तो लोगों में भगदड़ मच गई। वो सब भाग खड़े हुए। सिर्फ बाबा का खादिम, पहलवान, बंकेट राव और उस्मान रह गए। बाबा साहब ने कहा, बड़ा अच्छा कुत्ता है। फिर उस्मान से कहने लगे, शेर पिंजरे में फंसता है तो कुत्ता बन जाता है। शेर को देखकर उस्मान के औसान खता हो गए। उसकी नजरें शेर पर जमी हुई थीं, मगर बंकेट राव हर बात से बेनियाज सिर्फ बाबा जी को देख रहा था। बाबा जी शेर को चमकारते हुए अपने हुजरे तक ले गए। किसी ने राजा राघव जी को खबर कर दी। वो राइफल संभाले दौड़ता हुआ आया और ये देखकर हैरान रह गया कि शेर बाबा जी के कदमों में बैठा है। बाबा साहब कहने लगे, ए नलायक, अब क्यों आया है? कुत्ते को पिंजरे में डालते हो और फिर उसे भूखा रखते हो। क्या तुझे भी पिंजरे में कैद न कर दूं? उसने घबराकर जवाब दिया, नहीं बाबा जी, आप इसे कटहरे में बंद कर दें, लोग डरते हैं। ये आप ही बंद हो जाएगा। कल से भूखा है, तू इसके खाने का बंदोबस्त कर। राजा ने कहा, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। बाबा साहब ने फिर शेर से मुखातिब होकर कहा, जा, तुझे खाना मिल जाएगा, अपने पिंजरे में जाकर इंतजार कर। शेर ने हुक्म की फौरन तामील की। राघव जी को तहकीक करने पर मालूम हुआ कि शेर वाकई 24 घंटे से भूखा था। गोश्त का इंतजाम जिस आदमी के सपुर्द था, वो बगैर बताए छुट्टी पर चला गया था। उस्मान चुपके से वापस आ गया। ये मनाजिर देखकर उस्मान चुपके से वापस आ गया और बाबा साहब के पास दोबारा ना जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। मुंशी मोहम्मद हुसैन मरहूम ने, जो तहसीलदार कहलाते थे और जिन्होंने वाकई ही में रहलत फरमाई थी, एक रोज़ अर्ज किया कि मैंने अपने वतन हैदराबाद कई ख़त रवाना किए, मगर कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से तबीयत बहुत परेशान है। हुजूर ताजुल औलिया ने फरमाया, तुम्हारे खतूत कहाँ हैं? फिर पुश्त की तरफ हाथ डालकर तमाम खतूत निकाल कर उनके सामने रख दिए और फिर फरमाया, खतूत तो यहीं पड़े हैं। इसी तरह एक रोज़ जंगल में बाबा साहब ने तहसीलदार को एक दरख्त के नीचे चादर बिछाने का हुक्म दिया। फिर कुछ देर बाद हुक्म दिया कि चादर उठा ले। उन्होंने देखा कि चादर के नीचे पैसों का फर्श बिछा हुआ है। उन्होंने कहा, ये सब मैं ले लूंगा। बाबा साहब ने फरमाया, ये सिर्फ देखने की चीज़ है, लेने की नहीं है। फिर आपने फरमाया, चादर डाल दो। उन्होंने चादर डाल दी तो फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, चादर उठा लो। हस्बे हुक्म चादर उठाई गई तो देखा कि पैसों के फर्श का नामो निशान भी नहीं था। हजरत बाबा शाह फरीदुद्दीन ताजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, झांसी से एक मशाइख हुजूर ताजुल औलिया की मुलाकात के लिए शक्करदरा तशरीफ़ लाए और मेरे पास ही ठहरे। हम दोनों में हर वक्त तसव्वुफ़ की बात होती। मैंने एक दिन झांसी वाले शाह साहब से दरियाफ्त किया कि तसव्वुफ़ पर अबूर करने के लिए कोई आसान तरीका आप मुझे बताएं। उन्होंने एक तरकीब बताते हुए कहा कि इस अमल को कब्रिस्तान में करना पड़ता है। मुझे फ़कीरी का शौक़ था। मैं उनके बताए हुए तरीके पर अमल करने के लिए कब्रिस्तान जाने लगा। तीसरे दिन क्या देखता हूँ कि हुजूर बाबा ताजुल औलिया की आवाज़ कानों में आ रही है। आप खफा होकर पुकार रहे हैं। जब मैंने मुराकबे से आंख खोली तो कुछ दिखाई ना दिया और मैं अपने काम में मशगूल हो गया। आंख बंद करते ही फिर वही आवाज़ आने लगी। मैं घबराकर कब्रिस्तान से उठा और हुजूर की जानिब तालाब के किनारे चला गया। देखता क्या हूँ कि हुजूर मेरे पुराने झोंपड़े के करीब आम के दरख्त के नीचे तकरीबन 3 बजे रात को तशरीफ़ फरमा है। जैसे ही मैं करीब गया, हुजूर ने फरमाया, अरे कौन कहता है कि बड़े बड़े पहाड़ खोदने के लिए ये माचिस चाहिए। ये कहकर उन्होंने मुझे माचिस दी और फरमाया, तू इधर उधर क्या चीज़ ढूंढता है। और फिर कुछ ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए जो मेरी समझ में नहीं आए। मैंने दिल में ख्याल किया कि हुजूर मैं आपकी बातें नहीं समझा कि आपने क्या फरमाया। ये मेरे दिल में आना ही था कि हुजूर ने एक ज़ोर से तमाचा मारकर कहा, तू ज़हन चुराता है। फिर आपने एक साहिब के कंधे से शाल लेकर मेरे हाथ में 2 पल्लू दे दिए और हुजूर ने 2 पल्लू अपने हाथ में रखकर फरमाया, अरे नादान, ये है तसव्वुफ़ का रास्ता। हुजूर ने माचिस इनायत फरमाकर खुफिया तरीके से तालीम दी कि जिस तरह माचिस में रोशनी है, उसी तरह खुद तेरे अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है। अल्लाह को पास रखकर इधर उधर क्या ढूंढता है, इसे अपने अंदर तलाश कर। जब तुम अपनी ज़ात में फ़िक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पहचानने लग जाओगे। 2 मार्च 1949 को जनाब अब्दुल अजीज़ साहब उर्फ नाना मियाँ नासिरुद्दीन ने बयान किया कि एक बार एक मशाइख जो पीरी मुरीदी करते थे, आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, हुजूर दुआएं फरमाएं कि रूहानियत में तरक्की हो। हुजूर बाबा साहब किबला ने जवाब दिया, कुत्ते को मार कर ला, हम दोनों खाएंगे।
حضور کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل خواہشات دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دنیا مردار اور اس کو چاہنے والا کتا ہوتا ہے۔ اگر اس کتے یعنی خواہشات کو مار دیا جائے تو انسان حقیقت کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ ایک دن واقعی شریف کے جنگل میں پہاڑی ٹبے پر چند لوگوں کے ساتھ بابا صاحب چڑھتے گئے، پھر مسکرا کر کہنے لگے، میاں جس کو شیر کا ڈر ہو وہ چلا جائے، میں تو یہاں ذرا سی دیر آرام کروں گا، خیال ہے کہ یہاں شیر ضرور آئے گا، پھر جتنی دیر قیام کرے اس کی مرضی، تم لوگ خواہ مخواہ انتظار میں مبتلا نہ ہو، جاؤ کھاؤ پیو اور مزہ کرو۔ بعض لوگ ادھر ادھر چھپ گئے اور زیادہ چلے گئے۔ میں نے حیات خان سے کہا، کیا ارادہ ہے؟ پہلے تو حیات خان سوچتا رہا، پھر زیر لب مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سوال کیا، چلنا ہے یا تماشا دیکھنا ہے؟ حیات خان بولا، بھلا بابا صاحب کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا؟ گرمی کا موسم تھا، درختوں کا سایہ اور ٹھنڈی ہوا غبار کے طوفان اٹھا رہی تھی۔ تھوڑی دور ہٹ کر میں ایک گھنی جھاڑی کے نیچے لیٹ گیا۔ چند قدم کے فاصلے پر حیات خان اس طرح بیٹھ گیا کہ بابا تاج الدین کو دیکھتا رہے۔ چند منٹ گزرے تھے کہ جنگل بھیانک محسوس ہونے لگا۔ پھر ایک گھنٹے کے بعد بابا صاحب کے پیروں کی طرف ایک طویل القامت شیر ڈھلان سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ شیر بابا صاحب کے بالکل قریب آ گیا۔ بابا صاحب گہری نیند میں بے خبر تھے۔ شیر زبان سے تلوے چھو رہا تھا۔ چند منٹ بعد اس کی آنکھیں مستانہ واری سے بند ہو گئیں، سر زمین پر رکھ دیا۔ بابا تاج الدین ابھی تک سو رہے تھے۔ شیر نے اب زیادہ جرأت کر کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے۔ اس حرکت سے بابا صاحب کی آنکھ کھل گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے، تو آ گیا، اب تیری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں تجھے تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوں، اچھا اب چلے جاؤ۔ شیر نے بڑی ممنونیت سے دم ہلائی اور چلا گیا۔ ناظرین، شکر درہ میں بابا تاج الدین ایک درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ گھنٹوں چپ رہتے، نگاہ نیچے کیے، گھٹنوں میں سر دیے، اس طرح جیسے کوئی مراقبہ کرتا ہو۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور انتظار کرتے رہتے کہ وہ متوجہ ہوں، لیکن بعض دفعہ صبح سے شام ہو جاتی مگر ان کے سراپا میں کوئی حرکت نہ ہوتی۔ لوگ بالآخر مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ بابا صاحب کی اس بے خودی کو حیات خان چائے کی پیالی دے کر یا دوپہر کا کھانا پیش کر کے دور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن بارہا ناکام ہو کر بی مریم کے پاس پہنچ جاتا اور افسردہ لہجے میں اپنی ناکامی کا تذکرہ کرتا۔ حالت استغراق میں بابا تاج الدین کی آنکھیں کچھ کھلی رہتی تھیں۔ حیات خان اکثر ان کی نیم باز آنکھیں عجیب ذوق و شوق سے دیکھتا رہتا۔ حیات خان بیان کرتا ہے کہ ایک بار بابا صاحب بے خیالی میں دروازے کی طرف جانے کی بجائے دیوار کے پیچھے کھڑی ہوئی گھوڑا گاڑی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور ٹھوس دیوار سے گزر کر سڑک پر نکل گئے۔ یہ کرامت ان سے غیر ارادی طور پر صادر ہوئی اور پھر اسی طرح کے کئی واقعات آپ سے رونما ہوتے رہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک بہت ہی خستہ حال شخص حضور کے دیدار کے لیے آیا مگر عقیدت مندوں کی بھیڑ کے سبب آپ تک نہ پہنچ سکا۔ جب وہ اس بھیڑ میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو دربار کی خادمہ نے اس کو پکڑ لیا اور مارنے لگیں۔ بابا صاحب کافی دور تھے، وہیں سے بھاگتے ہوئے آئے اور خادمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولے، میرے پاس آئے ہوئے کو مارنے والی تو کون ہوتی ہے؟ جو ساری دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، جب اس کو یہاں سے بھی مارا جائے تو بیچارہ کہاں جائے؟ اس طرح آپ نے اس غریب کی بات توجہ سے سنی اور دعا دے کر رخصت فرما دیا۔ ایک دن شکر درہ میں حضور کا دربار لگا تھا کہ ایک چور حاضر ہوا۔ اس نے ایک حلوائی کے ہاں چوری کی تھی اور بہت پریشان تھا۔ حضور نے فرمایا، بھاگ جا، اب تیرا کام ہو گیا۔ چور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حلوائی حاضر خدمت ہوا، وہ بھی بہت پریشان تھا۔ آپ نے فرمایا، جا دکان پر بیٹھ، تیرے لیے 2 تھال چرونجی کے بہت ہیں۔ حلوائی نے حضور کے حکم کی تعمیل کی اور دکان پر جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 تھال میں چرونجی سجی ہے۔ دوسرے دن حلوائی ان تھالوں کو لے کر دکان پر بیٹھ گیا۔ خوب بکری ہوئی مگر تھالوں میں سے چرونجی کم نہ ہوئی۔ پھر اس طرح حلوائی روز چرونجی بیچتا رہا اور ہزاروں روپے کا مالک بن گیا۔ گوندنا کے میونسپل بورڈ کے ایک بابو صاحب کا اکلوتا لڑکا بری عادتوں کا شکار ہو کر جلندھر جیسے مرض کا شکار ہو گیا۔ بہت علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اسے شکر درہ میں بابا صاحب کے دربار پر حاضری دینے کا مشورہ دیا۔ مایوس باپ بیٹا بابا صاحب کے دربار میں حاضر ہوا۔ 2 دن تک یہیں پڑا رہا۔ تب بابا صاحب اس لڑکے کے پاس آئے اور چائے طلب کی۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی۔ بابا صاحب نے تھوڑی سی چائے پی کر لڑکے کو چائے پینے کا حکم دیا مگر وہ تو بے ہوش تھا۔ تیسری مرتبہ کہنے پر جب لڑکا ہوش میں نہیں آیا تو بابا صاحب کو جلال آ گیا اور آپ نے چائے کا پیالہ لڑکے کے منہ سے لگا دیا۔ لڑکا چائے پی گیا۔ ادھر چائے پیٹ میں گئی، ادھر مرض غائب ہو گیا۔ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور 1 ہفتے کے بعد بابو صاحب اپنے بیٹے کو صحت یاب گھر لے آئے۔ ایک مدراسی عقیدت مند بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک دفتر میں ملازم تھا، اس لیے 4 دن کی رخصت لے کر آیا تھا۔ اس نے بابا صاحب سے اجازت مانگی تو بابا نے اجازت نہ دی۔ وہ دل و جان سے بابا کی خدمت میں لگ گیا۔
जब भी इजाज़त चाहता तो बाबा साहब खामोश रहते तो वो रुक जाता। इसी तरह एक महीना बीत गया। एक माह बाद जब वो घर को रवाना हुआ तो उसे फिक्र थी कि घर वालों और दफ्तर वालों को क्या जवाब देगा, मगर उसके ताज्जुब का ठिकाना नहीं था जब घर वालों ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उसकी घर से गैर हाजिरी का पता चलता। बल्कि जब उसने इस बात को छेड़ना चाहा तो उसकी बीवी ने कहा, क्यों मजाक करते हो, जल्दी तैयार होकर दफ्तर जाओ, देर हो जाएगी। वो जब दफ्तर पहुंचा तो वहां भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो इतने दिन से कहाँ गैर हाजिर रहा। बल्कि चपड़ासी ने कहा, बड़े साहब ने कल वाली फाइल वापस मंगाई है। मद्रासी बाबू के दिमाग में रोशनी हुई तो वो समझ गया कि ये सब बाबा साहब की करामत है। वो फाइल उठाकर बड़े साहब के सामने हाजिर हुआ और शुरू से लेकर आखिर तक वाकया सुना दिया। बड़े साहब हैरान रह गए, क्या ये मुमकिन है कि एक आदमी एक ही वक्त में दो जगह मौजूद हो। महाराजा बहादुर के मुंशी अनवर अली साहब अपना चश्मदीद वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि एक दिन बाबा साहब का खादिम खाना लेकर हाजिर हुआ। बाबा साहब ने कहा, ठहरो, अभी हमारा मेहमान आने वाला है। और इतना कहकर बाबा साहब सदर दरवाजे पर जा बैठे और इंतज़ार करने लगे। इतने में एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी गोद में लेकर हाजिर हुई और लड़की को बाबा के कदमों में डाल दिया। वो लड़की लूली और अपाज थी। औरत बाबा की खिदमत में झांसी से आई थी। बाबा ने कहा, उठ और मेरे साथ चल, मगर लड़की पर कोई असर ना हुआ। दूसरी मर्तबा भी जब लड़की टस से मस न हुई तो बाबा साहब को जलाल आ गया। तीसरी मर्तबा फिर हुक्म दिया और खड़े हो गए। लड़की में हरकत पैदा हुई और खड़े होकर बाबा के पीछे चलने लगी। उसकी माँ भी साथ थी। ये करिश्मा सब ने बड़े ताज्जुब से देखा। काजी अमजद अली साहब बाबा साहब के पास शकरदरा में रहते थे। उन्होंने एक वाकया बयान करते हुए कहा कि 1922 की बात है। एक नवाब साहब सख्त परेशान थे। बरतानवी हुकूमत ने उनकी जागीर से मुताल्लिक असल दस्तावेज तलब की थी। बहुत तलाश करने पर भी वो दस्तावेज हाथ ना लगी। टाल मटोल करने की वजह से हुकूमत ने उनकी जागीर जब्त कर ली। तब नवाब साहब किसी दोस्त के बताने पर बाबा साहब के सामने पेश होने के लिए शकरदरा आ गए। बाबा साहब उस वक्त जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। बाबा साहब ने उनके बोलने से पहले किसी आम का कीड़ों का खाया एक पत्ता देकर कहा, जा इसको ले जा, फतह हो जाएगी। नवाब साहब ने पत्ता बड़ी अकीदत से रख लिया और घर वापस आकर एक मरतबा फिर तलाशी शुरू कर दी। एक संदूक में सबसे नीचे दीमक खाया हुआ एक कागज़ मिला जिसकी नवाब साहब को तलाश थी। उस दस्तावेज को दिखाकर उनकी जागीर वापस मिल गई। सन 1924 के गर्मियों के दिन थे। हजारों अकीदतमंद बाबा साहब का दीदार करने के लिए लाल महल के सामने जमा थे। उस वक्त हौज के नीचे से एक बहुत बड़ा सांप फुंकारता हुआ निकला, जिसे देखकर सब अकीदतमंद डर गए और भगदड़ सी मच गई। देखते ही देखते लाल महल का अहाता खाली हो गया। सांप मैदान खाली पाकर लाल महल में दाखिल हो गया। हुजूर बाबा ताजुल औलिया के कदमों की तरफ बढ़ने लगा। खुद्दाम घबरा गए, लेकिन बाबा साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। सांप जब बाबा साहब के पैरों के पास पहुंचा तो बाबा साहब ने अपना दायां पांव आगे कर दिया। सांप ने उनके पैर पर सर रख दिया। आपने बाएं पैर से उसका जिस्म दबा लिया। अब सांप ने बाएं पैर पर अपना सर रखा तो बाबा साहब ने दाएं पैर से उसका जिस्म दबा लिया। इस तरह ये खेल 10 मिनट तक चलता रहा। एक खादिम ने कहा, हुजूर अब ये खेल ख़त्म कर दो, हज़ारों अकीदतमंद दीदार के इंतज़ार में हैं। आपने फरमाया, ये सांप तो 4500 साल से मेरे दीदार के इंतज़ार में है। फिर सांप की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, अच्छा हजरत अब आप चले जाएं। हुजूर का हुक्म पाकर सांप वहां से धीरे धीरे निकल गया और अपने बिल में चला गया। बाबू नमहनत राव नागपुर सेक्रेटरीट में क्लर्क थे। वो अक्सर बाबा की कदम बोसी के लिए शुक्राना अदा किया करते और उन्होंने सैकड़ों हिंदुओं को बाबा साहब के हाथों मुशर्रफ ब इस्लाम होते देखा था। एक दिन बाबू साहब ने हुजूर ताजुल औलिया से मुसलमान होने की इजाज़त चाही। उस वक्त उनके हाथ में एक किताब थी। बाबा साहब ने दरियाफ्त किया, ये क्या है? बाबू साहब ने बताया कि ये गीता है। आपको क्या पढ़कर सुनाऊं? जब बाबू साहब ने पढ़ने के लिए किताब खोली तो उसके पहले ही सफ़े पर बाबा साहब की तस्वीर थी, जिसे देखकर बाबू साहब दंग रह गए। बाबू नमहनत राव एक वाकया बयान करते हैं कि एक दिन एक साहब बाबा साहब के हुजूर में हाजिर हुए और मुल्क में फैली बेचैनी पर तशवीश का इजहार करने लगे, क्योंकि उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत कमेटी की तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर थी। उन साहब ने बाबा साहब से इस्तफसार किया कि अंग्रेज़ कब तक हिंदुस्तान को आज़ादी देंगे। बाबा ताजुद्दीन साहब कहने लगे, मैं ज़्यादा देर तक अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहता, उन्हें जल्द ही हिंदुस्तान छोड़कर जाना होगा। राम गुलाम पांडे बाबा साहब के अकीदतमंद थे। वो पंजाब से एक आला नस्ल की भैंस लाए थे। उसके साथ एक कटिया भी थी। एक दिन वो कटिया मर गई। पांडे जी उसके गम में थे। बहुत से लोग अफसोस जाहिर करने के लिए आए। किसी ने कहा, उसे बाबा साहब के पास ले जाओ, वो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। उसी वक्त बाबा साहब की बग्घी उस रास्ते से गुजर रही थी। आपने बग्घी रुकवाई और उतरकर उस बछड़ी के पास आए और जोर से एक लात उस मरी हुई कटिया पर मार दी।
آپ کے قدموں کی برکت سے بچڑی زندہ ہو گئی اور رام غلام پانڈے اس کرامت کو دیکھ کر بابا صاحب کے معتقد ہو گئے۔ ناگپور میں جمشید نام کا ایک پارسی رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تتلی پانی کے تالاب میں مردہ پڑی ہے۔ اس نے پانی سے مردہ تتلی کو باہر نکالا اور ایک لمحے کے لیے دل میں خیال کیا کہ بابا صاحب نے بہت سے مردہ جانوروں کو زندہ کیا ہے، کیا وہ اس تتلی کو زندہ نہیں کریں گے؟ یہ سن کر وہ تتلی کو کمرے میں لائے اور بابا صاحب کی تصویر پر اسے رکھ دیا۔ اسی رات اس نے خواب میں بابا صاحب کو دیکھا، جنہوں نے فرمایا، تو نے ایک نہیں سینکڑوں تتلیوں کو بچا لیا ہے۔ جمشید جی نے صبح کو دیکھا کہ نہ صرف وہ تتلی زندہ ہو گئی تھی بلکہ اس نے سینکڑوں انڈے بھی دے دیے تھے، جنہیں اس نے ایک پھول دان میں رکھ دیا تھا۔ ناگپور کے ایک پھل فروش ابو الحسن بیان کرتے ہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی عبدالغفار جب شیر خوار بچہ تھا تو وہ سخت بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کے مرض کو لا علاج قرار دیا۔ ان کی والدہ بچے کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ بابا صاحب نے بچے کو دیکھ کر فرمایا، بھائی جاتا ہے تو جانے دے۔ حضور تاج الاولیاء کے یہ الفاظ سن کر والدہ بہت دکھی ہو گئیں، بابا کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگیں۔ بابا صاحب کو ان پر رحم آ گیا اور فرمانے لگے، کتاب لاؤ۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر فرمایا، اس کی عمر 20 سال لکھ دی ہے، اسے لے جا۔ ماں بچے کو گھر لے گئی تو وہ بالکل تندرست تھا اور 20 سال تک زندہ رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، تاج آباد ناگپور میں گلاب نام کا ایک چائے فروش تھا جو تھوڑی سی بیماری کے بعد مر گیا۔ بابا صاحب کے خدام نے اس کو دفن کرنے کی اجازت مانگی۔ بابا صاحب کچھ عرصے کے لیے مراقبے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کر گلاب کے زندہ ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ گلاب اپنی جھونپڑی میں بیٹھا لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے مرنے کے بعد کا واقعہ دریافت کیا تو گلاب نے بیان کیا، ایک بہت بڑی مجلس درویشوں اور ولیوں کی بیٹھی تھی جس کی صدارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ بابا تاج الدین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گلاب کے دنیا میں بھیجنے کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار جو آدمی دنیا سے چلا آیا اسے دوبارہ زندگی عطا نہیں ہو سکتی۔ روح جب ایک بار جسم سے جدا ہو گئی تو اسے واپس بھیجنا ناممکن ہے۔ بابا تاج الدین صاحب نے دوبارہ کچھ اس طرح درخواست کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گلاب کو دوبارہ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح گلاب کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ موسیٰ نام کا ایک یہودی ریلوے میں گارڈ تھا۔ اس کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بچے کی ماں بچے کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے بابا صاحب کے قدموں میں ڈال دیا۔ بابا صاحب نے بچہ اٹھا کر پھینک دیا۔ مایوس ماں کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر جب اس نے دیکھا کہ بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ وہ زندہ اور تندرست ہو گیا ہے تو بابا صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ بابا صاحب کی دعا سے وہ بچہ بڑا ہو کر صوفی بن گیا۔ محمد یامین کی چچی صوفی سنتوں پر انتہائی عقیدت رکھتی تھی۔ ان کے بھائی محمد شبیر پر کسی نے جادو کرا دیا۔ ان کا سارا خاندان پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ ایک رات وہ درود شریف پڑھ کر بابا صاحب کا خیال کر کے سو گئیں۔ رات کو خواب میں بابا تاج الدین صاحب تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ تمہارے تکیے کے نیچے ایک لاکٹ ہے، اس میں میری تصویر ہے، اس تصویر کو مریض کے گلے میں ڈال دو۔ سو کر اٹھنے پر انہوں نے تکیے کے نیچے تعویذ پایا اور اسے اپنے بھائی کے گلے میں ڈال دیا۔ تعویذ کا پڑھنا تھا کہ محمد شبیر سے جادو کا اثر زائل ہو گیا اور وہ معمول پر آ گئے۔ عباسی صاحب ایک ریٹائرڈ ڈاکٹر مویشی نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ہندو کی ارتھی شمنان گھاٹ لے جائی جا رہی تھی۔ بابا صاحب اس ارتھی کے پیچھے چل پڑے، لیکن جیسے ہی ارتھی کو چتا پر رکھا گیا بابا صاحب نے اس مردہ شخص کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور اسے اٹھ کھڑا ہونے کا حکم دے دیا۔ وہ مردہ شخص چتا پر کھڑا ہو کر تعجب سے سب کو دیکھنے لگا۔ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پھر تمام لوگ اس شخص کو لے کر خوشی خوشی گھر لوٹ گئے۔ حکیم شاہ زمان خان صاحب ناگپور کے ایک نامور طبیب اور عالم تھے۔ مصر کے جامع ازہر میں مدرس رہ چکے تھے۔ ناگپور کے رئیسوں کے طبیب تھے۔ بڑے بڑے لوگ ان کے پاس علاج کی غرض سے آتے تھے، لیکن عالم ہونے کی وجہ سے کسی صوفی یا ولی پر اعتماد نہیں رکھتے تھے۔ ناگپور کے مشہور مسلم لیگی لیڈر نواب صدیق علی خان ان کے دوستوں میں سے تھے۔ وہ بابا صاحب کے عقیدت مند اور بابا صاحب کے دربار میں حاضری دینے والے تھے۔ نواب صدیق علی ایک دن گاڑی لے کر حکیم صاحب کے پاس پہنچے اور بابا تاج الدین کے پاس چلنے کو کہا۔ حکیم صاحب نے عجیب سا منہ بنا لیا اور انکار کر دیا۔ تب نواب صاحب نے کہا، آپ بابا کے پاس نہ جائیں بلکہ الگ بیٹھے رہیں، میں دربار میں قدم بوسی کر کے واپس آ جاؤں گا اور پھر ساتھ گھومنے چلیں گے۔ حکیم صاحب اس بات پر راضی ہو گئے۔ شکر درہ پہنچ کر نواب صاحب تو اندر چلے گئے مگر حکیم صاحب باہر گاڑی میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، چلو دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ یہ سوچ کر اندر داخل ہوئے۔ بابا صاحب نے انہیں دیکھ کر فرمایا، سبحان اللہ، کیسی بلاغت تم نے پالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقت نہیں جان سکے۔ تم نے مذاہب کے کتب خانے کھنگال ڈالے لیکن اس نظر کی طرح جو قرآن پاک کو صحیح نہ پڑھ سکے۔ ایسا کہہ کر بابا صاحب چل دیے مگر حکیم صاحب کے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو پشیمان ہوئے
कहने लगे, वाकई मैं धोखे में था, बाबा साहब तो वली कामिल हैं। आगे बढ़े और बाबा साहब के कदमों से लिपट गए। आंखों से आंसू रवां हो गए और ताहयात शकरतरा में हाजिरी देते रहे और बाबा की कदम बोसी करते रहे। नाजरीन, महाराजा करोली के गुरु पंडित खानदान से थे और कभी नागपुर के तहसीलदार थे। उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। उनके रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने पर जोर दिया तो उन्होंने कहा, जब तक मैं मुतमईन हो जाऊं कि दूसरी शादी मेरे लिए कामयाब रहेगी, उस वक्त तक मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। उन दिनों नागपुर में बाबा ताजुद्दीन साहब की बहुत शोहरत थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, हिंदू और मुसलमान सभी बाबा से मोहब्बत करते थे। इसलिए उन्होंने बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होने का फैसला कर लिया और सोचा, अगर बाबा साहब उनकी प्यास बुझाएं तो यकीनी तौर पर वो वली हैं, नहीं तो मैं लौट जाऊंगा। तहसीलदार अपने दोस्तों के हमराह बाबा साहब के दरबार में हाजिर हुआ और बाबा साहब की खिदमत में केलों की टोकरी पेश की और खामोशी से बैठ गए। तहसीलदार साहब को मुखातिब करते हुए बाबा साहब ने कहा, हमने भी शादी नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए दूसरी शादी करना बेहतर नहीं होगा। बाबा ताजुद्दीन साहब ने एक केला तलब किया। क्योंकि वो ज़ात के पंडित थे, इसलिए एक मुसलमान का झूठा खाते हुए हिचकिचाहट हो रही थी। फिर भी न जाने कैसे उन्होंने वो केला निकल लिया। केले का निकलना था कि उनकी दुनिया ही बदल गई। होश खो बैठे और अजीब व गरीब हरकतें करने लगे। उनके रिश्तेदार उसे घर पर ले आए और उनको पागल समझकर गर्म लोहे के दाग देने लगे, मगर कोई फाका न हुआ। जंजीरों में जकड़े हुए पंडित जी को बाबा के सामने लाया गया। बाबा साहब ने हुक्म दिया, जंजीरों को खोल दो, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये तहसीलदार नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तहसीलदार इसकी जूतियाँ उठाएंगे। फिर उनको पूजा करने की तलकीन करके रुखसत कर दिया। फिर वो इतने बड़े साधु हो गए कि तहसीलदार उनके जूते उठाना अपने लिए काबिल फ़ख्र समझते थे। नागपुर के मोहल्ले मोहन नगर में नायडू खानदान रहता था। वो सब बाबा साहब से अकीदत रखते थे। उस खानदान में एक तो बिल्कुल बाबा साहब के रंग में रंग गए थे और बाबा नायडू के नाम से नागपुर में मशहूर हो गए थे। उनके इंतकाल के बाद उन्हें शकरदरा में ही दफन किया गया। उन्हीं के छोटे भाई सीके नायडू जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन क्रिकेट खेलने के लिए मैदान की तरफ जा रहे थे। बाबा ताजुद्दीन साहब की बग्घी देखकर उसके पीछे दौड़ने लगे। जब ये बग्घी के पास पहुंचे तो बाबा ने अपने गले से एक हार निकालकर उनके गले में डाल दिया। उन्होंने बाबा साहब का तबरुक समझकर वो हार अपने बल्ले के हैंडल में लपेट लिया और क्रिकेट खेलने के लिए खड़े हो गए। पहली गेंद पर अपनी जिंदगी का पहला छक्का मारा और उस दिन कुछ ऐसा खेल दिखाया कि सब हैरान रह गए। उस दिन से उस हार का डोरा उनके बल्ले से हमेशा लिपटा रहा। इंग्लैंड के दौरे में उस बल्ले से मारा हुआ छक्का क्रिकेट की तारीख में अमर हो गया और सीके नायडू हिंदुस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होने लगे। गांधी जी अक्सर बाबा साहब के पास आया करते और बाबा साहब उनको डांटा करते थे। फिर भी गांधी जी की अकीदत कम न हुई। इसकी वजह बाबा साहब की मजहबी रवादारी थी। उस वक्त गांधी जी खुद भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे। एक बार नागपुर में एक बहुत भारी जलसा था। अली बिरादरान उस जलसे में खिताब करने वाले थे। गांधी जी भी उस जलसे में आए और बाबा साहब की खिदमत में हाजिरी दी। बाबा साहब ने फरमाया, हमने 800 कौवों को उड़ा दिया है। फिर यूं हुआ कि रात को जलसे में एक पार्टी से 800 आदमी अपनी पार्टी छोड़कर गांधी से जा मिले। तब गांधी की समझ में बाबा ताजुद्दीन की बात याद आई। एक मर्तबा भोपाल की बेगम साहिबा उम्दा खाना तैयार करा के बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुई। उसके दिल में ख्याल आया कि बाबा साहब आज ऐसा उम्दा खाना खाएंगे जो आज तक आपने नहीं खाया होगा और ना कभी कोई दूसरा बाबा साहब के लिए ऐसा खाना लाया होगा। जब ये खाना हुजूर ताजुल औलिया की खिदमत में पेश किया गया तो बाबा साहब ने बेगम साहिबा के दिल के अल्फाज दोहराए और कहा कि ये खाना हमारे लिए बेकार है। बेगम साहिबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हो गईं।